جنرل ضیاء کی حکومت ختم ہوئی تھی، جیسے میڈیا پہ پابندی تھی، ان پابندیوں سے میڈیا نکل رہا تھا. جس زمانے میں کہا تو یہ جاتا تھا کہ جی اخبار کی ڈکلیریشن جو ہے وزیر اعظم یا صدر دیا کرتے تھے ایک زمانے میں اخباروں کو کی پیٹ موڑنے کے لیے. تو وہ جو کوٹا تھا وہ بی بی نے آ کے ختم کیا. لوگوں کو سزائیں بھی ملی. میر خلیل الرحمان گرفتار ہوئے، دلی میں جیل میں رہے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ لائک فادر لائک سن، اگر آپ اخبار کی پالیسی سے خلاف کرتے ہیں تو آپ اس کے اشتہارات بند کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسارت نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان سید طاہر اکبر حاضر خدمت ہے. آج ہم نے اپنے اس شو میں جس مہمان کو دعوت دی ہے وہ میڈیا انڈسٹری کے ایک بڑے نام جانے جاتے ہیں، اور انہوں نے کس طرح اپنے سفر کا آغاز کیا. اور اس وقت سب سے جو اچھی بات ہم یہ سمجھتے ہیں میڈیا انڈسٹری کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی ایوان بالا کے رکن بھی بن گئے ہیں، اور وہاں میڈیا کی آواز کو، میڈیا کے مسائل کو بہت مؤثر انداز میں اٹھا رہے ہیں. اور وہ ایک بڑے گروپ، پاکستان کا ایک بڑا اشاعتی ادارہ، ایک بڑا ٹیلی ویژن چینل جنگ اور جو سے وابستہ ہیں، اور اس کے ایم ڈی بھی ہیں. تو ہمارے آج کے مہمان اب یقیناً پہچان گئے ہوں گے جناب سید سرمد علی صاحب. بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ کی مہربانی. آپ نے موقع دیا کہ آپ کی خدمت میں اور جسارت کے جو پوڈ کاسٹ کے جو ویورز ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہو سکوں. بہت شکریہ سرمد صاحب. ہمارے لیے بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری انڈسٹری سے جو ہے آپ ایوان بالا میں پہنچے ہیں. تو شروع کرتے ہیں سرمد صاحب، سیاست تک کا سفر میڈیا انڈسٹری سے. ہاں، بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے سر. میڈیا انڈسٹری سے، میڈیا انڈسٹری کا تو سفر میرا تقریباً میرے خیال میں کوئی دیکھا جائے تو ایڈورٹائزنگ اور میڈیا ملا کے کوئی تقریباً 37 سال پہ محیط ہے. لیکن میڈیا سے سیاست کا جو سفر ہے وہ پچھلے 1.5-2 سالوں تک ہے. آلدو اگر آپ دیکھیں تو ہماری انڈسٹری کے اندر سیاست تو ہر وقت رہتی تھی، تو وہ سیاست جو ہے ہم نے تو اپنی انڈسٹری سے سیکھی ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیاست کو ہم آگے لے کے جائیں. یہ سفر میرے لیے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ کہنا یہ چاہیے کہ خوشی اور حیرانی کا باعث بھی رہا. اور میں ان اے وے سب سے زیادہ شکر گزار ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں سندھ کی نمائندگی ٹیکنوکریٹ سیٹ کے اوپر سینٹ کے اندر کر سکوں. سرمد صاحب، آپ ایوان بالا کا رکن بنے. پاکستان میں ایک بڑا مضبوط پرسپشن ہے کہ ایوان بالا کی سیٹیں فروخت ہوتی ہیں، اور ایک بڑا مضبوط پرسپشن ہے. تو پیپلز پارٹی، ایسی بات ہے کہ آپ کی چوائس پیپلز پارٹی کیوں تھی، اور یہ کیسے، مطلب آپ کا انتخاب کیسے ہوا، یہ ویورز جاننا چاہتے ہیں. ایک تو طاہر آپ مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے میرے خیال میں 20-25 سال سے جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے میرے پاس تو کروڑوں روپے نہیں ہیں کہ جی وہی میرے لیے اور یہ بہت حیرانی کی بات ہے، بہت حیرانی کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی پیسے نہیں لیتی ٹکٹ کے. ٹوٹل فیس جو ہے وہ 1 لاکھ روپے پارٹی فنڈ ہے. پارٹی فنڈ ہے جو ایک قسم کی اپلیکیشن فی آپ سمجھ لیں یا واٹ ایور سمجھ لیں، اس تک محیط ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہو سکتا ہے اور جماعتوں میں یہ رائج ہو ایک قسم کی روایت، لیکن پیپلز پارٹی کے حد تک تو یہ اس قسم کی روایت بالکل نہیں ہے. اور میں خود مڈل کلاس سے ہوں، پروفیشنل ہوں. میرے پاس تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں اور کتنے نہیں ہیں کہ میں اس قسم کی لگژری کر سکوں. تو وہ آپ کے سامنے ہے. وہ پیپلز پارٹی کی حد تک تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہے. دوسری جماعتوں کے بارے میں obviously not in a position to say anything. تو پیپلز پارٹی کا انتخاب کیوں تھا؟ مطلب دیکھیں، میں ایک چیز تو میرے خیال میں اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ میرا جو تعلق رہا وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت عرصے سے رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جس کا دل صحیح جگہ پر ہو وہ کسی نہ کسی وقت میں پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کے رومانس سے باہر نہیں نکل سکتا. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو سحر تھا، میں تو کم از کم اس سحر سے آج تک باہر نہیں نکل سکا، اور میرے خیال میں ہماری نسل کے بہت سارے لوگ اس سحر سے باہر نہیں نکل سکے. تو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی لائف میں اس کے بعد بھی تعلق جو تھا وہ رہا. اسپیشلی اسکول لائف میں تو میرا تعلق بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پروگریسو
کہنا چاہیے لبرل کہنا چاہیے ایک قسم کا تو آپ اسکول آف تھاٹ تھا اس کے ساتھ. پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ میں رہے آپ؟ جی پی ایس ایف میں رہا, کالج کے زمانوں میں رہا, اور میرے خیال میں ایکٹیو تو نہیں تھا ایز سچ, لیکن نظریاتی طور پر متاثر تھے آپ. تو یہ تو آپ کا سینٹ کا ایک ہو گیا. آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے, مطلب جس طرح سے آپ نے ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے وابستہ رہے, مختلف ایجنسیز میں بھی رہے, پھر جنگ میں ماشاءاللہ آپ جیو گروپ میں بہت عرصے سے, اور پھر اے پی این ایس میں ماشاءاللہ آپ اے پی این ایس کے صدر ہیں, اور اے پی این ایس کی جو انٹرنل جو پوری جو کوشش اور کاوش ہے سب کو جوڑ کے رکھنا, یہ مطلب کیسے رہا پروفیشنل لائف آپ کی, ایڈورٹائزنگ کی طرف کیوں آیا آپ؟ دیکھیں یہ کیا کہنا چاہیے کہ حادثاتی طور پہ کہہ لیں, جس وقت میں نے ایڈورٹائزنگ میں آیا تو میں نے نیا بیچلرس کیا تھا, اور میں میرے والد چاہتے تھے کہ میں سی ایس ایس کروں اور میں سول سروس میں جاؤں, کیونکہ میرے والد خود سول سرونٹ تھے, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. تو اسی طریقے میں اسنا میں جاوید جبار صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا, بہت انہوں نے کیا کہنا چاہیے ایک انسپریشن کے طور پہ نظر آئے, اور ان کی باتیں سن کے میں ایڈورٹائزنگ کی طرف اٹریکٹ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ چلو ایڈورٹائزنگ کو پروفیشن کے طور پہ چوز کرتا ہوں. ایم این جے کمیونیکیشن سے میں نے آغاز کیا, اور جو ایم این جے میں کوئی 1 سال تقریباً کام کیا, اور اس کے بعد پھر میں پریسٹیج میں چلا گیا, اور پریسٹیج میں میں کوئی 3 سال رہا, اور پھر آئی ایل میں میرا تقریباً کوئی 8 سال کا سفر تھا بیفور آئی جوائنڈ میڈیا انڈسٹری. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ کے اندر آدمی کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری جو ہے جو تھی, اب تو ایڈورٹائزنگ بہت چینج ہو گئی. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میرا پہلا دن تھا تو میں نے جاب شروع پہ میں گیا تو صبح 9 بجے دفتر پہنچ گئے تھے, اور اس وقت لوگ ٹائم پہ دفتر پہنچتے تھے, بڑا مسئلہ ہوتا تھا اگر لیٹ ہوئے. اب تو ایڈورٹائزنگ والے جو ہیں وہ آرام سے اپنی مرضی سے آتے ہیں. تو وہاں 9 بجے پہنچا, تو اگلے دن صبح تقریباً 5 بجے تک میں کام پہ لگا رہا, کیونکہ جاوید جبار صاحب نے آتے مجھے کوئی سپلیمنٹ بن رہا تھا, اس کے اوپر ڈال دیا کہ اس کے اوپر کام کرو. مجھے کیا پتا تھا کہ سپلیمنٹ کیا ہوتا ہے, اور زمانے میں بڑی مشکل چیزیں ہوتی تھیں. ٹائپ سیٹنگ وغیرہ جو تھی نا, وہ یہ کمپیوٹرز نہیں تھے کہ آپ کے بن کے آ جاتی تھی. وہ ٹائپ سیٹنگ باقاعدہ کمپوز ہوتی تھی, اور پھر اس کی پیسٹنگ کی جاتی تھی, اور وہ بڑا اپنا ایک مشکل کام تھا. آج کل کی تو ایڈورٹائزنگ کی جو دنیا ہے اس کے اندر چیزیں آسان ہو چکی ہیں. آپ کمپیوٹر پہ انپٹ کرتے ہیں, فوراً آپ کو باہر پورا اسٹار کا اسٹار بن کے آ جاتا ہے. تو تصویریں بھی آپ کو لگانی پڑتی تھی, ہر چیز پیسٹ کرنی ہوتی تھی. وہ ایک چیز کہتے تھے ربر سولوشن, اس سے آپ چیزوں کو پیسٹ کرتے تھے. پھر اس سے آگے جا کے اس زمانے میں بلاکس بنتے تھے. پھر بلاکس کے بعد وہ تھا ایک قسم کی ٹرانزیشن ہو رہی تھی بلاکس سے فلموں کی جانب, تو وہ وہاں سے شروع ہوا. تو بہت موقع ملا ایڈورٹائزنگ میں سیکھنے کا. جاوید جبار صاحب کے ساتھ کام کر کے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے. اس کے بعد اقبال میر صاحب کے ساتھ کام کیا, بہت کچھ سیکھا پریسٹیج ایڈورٹائزنگ میں. اور سب سے زیادہ تو مجھے obviously نصیر حیدر صاحب کے ساتھ کام کر کے موقع ملا. ان کے ساتھ آئی ایل میں تقریباً 7 سال گزارے. اور جب میں نے آئی ایل جوائن کی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ایل اس زمانے میں پی آئی اے کی 100% اون سبسڈری ہوتی تھی. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ آئی ایل جو تھی وہ پی آئی اے کی سبسڈری تھی. 67 میں 67 میں جب افضل خان صاحب پی آئی اے کو ہیڈ کرتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ جی پی آئی اے کی دنیا بھر میں ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اور بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, تو ہم اپنی ان ہاؤس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کیوں نہ کھول لیں. تو آئی ایل اسٹیبلش کی گئی تھی 66 میں 67 میں. تو وہ اس سے آئی ایل کا آغاز ہوا تھا. اور پھر جب میں نے جوائن کی تو پی آئی اے کی سبسڈری تھی, اور ایک ہی کلائنٹ تھا تقریباً جو پی آئی اے تھا, اور باقی پی آئی اے کی سبسڈریز ہوتی تھیں. جیسے ڈیوٹی فری شاپس تھیں, مڈ وے ہاؤس تھا, اس قسم کے مختلف پی آئی اے کے ادارے تھے جس کی ایڈورٹائزنگ وہاں سے کی جاتی تھی. پھر وہاں سے اپنا ہم نے سوچا کہ پی آئی اے کے اوپر ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے. پی آئی اے کی انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ بے تحاشا ہوتی تھی. میرے خیال میں کچھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی $2-2.5 ملین کی اس زمانے میں انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ہوا کرتی تھی. تو وہ اس زمانے میں پہلی دفعہ آئی ایل نے کوئی 7 کروڑ روپے کی بلنگ کی تھی جب میں نے جوائن کیا.
تو وہ اس کو ایجنسی آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا تھا PAA نے، کیونکہ وہ 7 کروڑ میں سے تقریباً کچھ 6 کروڑ جو تھی وہ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ تھی جو پاکستان سے باہر کی گئی تھی، اور وہ مختلف میگزینس جو اور اخبارات تھے انٹرنیشنل اس کے اندر ہوتی تھی. ٹائم میگزین تھا، نیوز ویک تھا، ریڈرز ڈائجسٹ تھا، انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون تھا، لنڈن ٹائمز تھا، ٹیلی گراف تھا، گارڈین، تو جاپان کے اخبار تھے، نکی، اشائی شمبون اور نکی بزنس وغیرہ، وہاں پیرس سے نکلتا تھا. تو وہاں سے جتنے لوگ تھے نا وہ وزٹ کرتے تھے پاکستان، اور PIA میں آ کے اپنی پریزنٹیشنز کرتے تھے تاکہ، اور IAL میں آ کے پریزنٹیشنز کرتے تھے تاکہ ان کو ایڈورٹائزنگ PIA کی مل سکے. تو PIA واز اے ویری بگ کلائنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، اور اس کی وجہ سے IAL کا بھی مزاج جو تھا وہ نام تو انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ تھا لیکن مزاج بھی انٹرنیشنل ہو گیا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بڑی ایئر لائن تھی، بڑی ایئر لائن تھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا. جنگ گروپ کا سفر ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے کب ہوا؟ میں نے 93 میں مجھے یاد 93 میں میں نے ایڈورٹائزنگ کو خیر بات کیا اور خیر بات کہا، اور میں میڈیا کی طرف آیا. شکیل صاحب سے اتفاقاً ملاقات ہوئی اور شکیل صاحب نے، اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. دا نیوز اس وقت نیا شروع ہوا تھا، تو مجھے وہ دا نیوز کے اندر لے کے آئے اور وہاں سے میرا پھر میڈیا کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ 30 سال گزرے، میرا خیال تھا جب میں نے جوائن کیا تھا میں کہتا 5 سال بہت ہوں گے یار، اس کے بعد کچھ اور کریں گے. تو 30 سال گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہ 30 سال کب گزرے، کب شروع ہوئے، کب گزرے. اس میں اوبیسلی میرا سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ پیشن تھا میرا ایک میڈیا کے لیے، نیوز انڈسٹری کے لیے، میڈیا کے لیے پیشن ڈیولپ ہوا، وہاں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں شکیل صاحب کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی انڈیپینڈنس دی اور فریڈم دیا کام کرنے کا، جس سے میں نے اپنے ادارے کی کامیابی تھی اس کے اندر میں کنٹریبیوٹ کر سکا. جنگ گروپ کا سفر آپ کا ایز اے جوائن آپ نے کیا ہے؟ ایکچولی آیا تھا ڈائریکٹر مارکیٹنگ دا نیوز کا، اس کے بعد پھر میں 1 سال میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوا، پھر میں گروپ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہوا، اور پھر 2008 میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوا. جب میں آیا تھا تو جنگ تھا، دا نیوز تھا. اس کے بعد پھر ہم نے عوام لانچ کیا، پھر آواز لانچ کیا، اور پھر جیو کی لانچ ہوئی. پھر جیو نیوز اور جیو انٹرٹینمنٹ کے درمیان ہوا. انٹرسٹنگ دور تھے، اور میڈیا کے لیے بہت کہنا چاہیے چیلنجنگ ٹائمز بھی تھے، اور میڈیا کے لیے بڑے ایکسائٹنگ ٹائمز بھی تھے. وہ ایک وہ جو زمانہ تھا نا، جو چائنیز پروورب ہے، مے یو لیو ان انٹرسٹنگ ٹائمز، تو وہ جو چائنیز پروورب تھی نا وہ اس زمانے میں بہت ایگزیکٹلی فٹ ہوتی تھی. بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز تھے. وہاں گروتھ، میڈیا میں گروتھ ہو رہی تھی، ساتھ چیلنجز تھے. جب میڈیا انڈیپینڈنٹ میڈیا نیا آپ سمجھیں کہ انڈیپینڈنٹ میڈیا کو انڈیپینڈنس ملنی شروع ہوئی تھی. 88 میں جنرل ضیاء کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور اس وقت تک آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے میڈیا پہ پابندی تھی، ان پابندیوں سے میڈیا نکل رہا تھا باہر. بینظیر صاحبہ کی پہلی حکومت آئی تھی 88 سے لے کے 90 تک، اور پھر 90 سے لے کے 93 تک میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور پھر 93 میں جب میں نے جوائن کیا تو پیپلز پارٹی نئی حکومت میں آئی تھی. اور وہ جو سفر تھا وہ میڈیا کا ایک قسم کا بوم کا سفر تھا، اخبارات کے لیے ایک بوم کا سفر تھا. جس زمانے میں کہا تو یہ جاتا تھا کہ جی اخبار کی ڈکلیریشن جو ہے وزیر اعظم یا صدر دیا کرتے تھے ایک زمانے میں، تو وہ ختم ہو گئی بات. ڈکلیریشن عام ہو گئی، ڈکلیریشن آرام سے ملنے لگ گئی. نیوز پرنٹ کے اوپر پابندی کا کوٹا ہوا کرتا تھا، اخبارات کو کوٹا دیا جاتا تھا، اور پھر اخبار کوٹے کو استعمال کیا جاتا تھا اخباروں کو کی پیٹ بڑھانے کے لیے. تو وہ جو کوٹا تھا وہ بی بی نے آ کے ختم کیا، اور نیوز پرنٹ کی ایکسپورٹ کی جو امپورٹ تھی اس کو انہوں نے کمرشل امپورٹ کی اجازت دے دی، کمرشل امپورٹ کی اجازت دے دی، اس کو اوپن کر دیا. تو اخبارات نے اپنی امپورٹ خود کرنی شروع کی. بدنام زمانہ پاکستان نیوز پیپر اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس، اس کو منسوخ کر کے نیا لا آیا جس میں بہت میڈیا کو آزاد کیا گیا. اور اسی زمانے میں نیا NTM آیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جو شالمار ریکارڈنگ کمپنی جو ایک گورنمنٹ کی ایک ادارہ تھا، اس کو بی بی نے اوپن کیا اور اجازت دی کہ جی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر آئے. تو NTM اس کے اندر آیا. CNN دکھایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ NTM نے کمرشل
प्रोग्रामिंग शुरू की और कमर्शियल एडवर्टाइजिंग शुरू की। उसके बाद रेडियो की भी उसी ज़माने में FM रेडियोज़ को इजाज़त दी गई। उससे पहले रेडियो पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं था, कोई इजाज़त नहीं थी, तो उस दी गई। तो वो मीडिया का एक किस्म का नया बूम शुरू हुआ था, मीडिया को नई नई आज़ादी मिलना शुरू हुई थी। वो मीडिया जो सहाफ़ी कोड़े खाने से कुंदन बने थे, वो सहाफ़ी जो थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे उस फ्रीडम को। वो सहाफ़ी जिन्होंने अखबारात को देखा था कि बिल्कुल ब्लैंक ब्लॉक्स छपा करते थे। आपको याद होगा अखबार जब सेंसर पे जाते थे तो उसके अंदर खबर निकाल ली जाती थी तो ब्लैंक छपा करता था। अखबारात का ज़माना था वो, तो अखबारात के लिए ज़रा मुश्किल था के लिए एक चैलेंज था कि किस तरीके से अपनी नई ऑब्टेन की हुए फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किस तरीके से लेकर चलें, क्योंकि हर वक्त डर लगा रहता था कि जी अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो कहीं दोबारा पाबंदियाँ तो नहीं लग जाएंगी। तो वो उसको जिस तरीके से लेकर मीडिया ने हैंडल किया तो वो ज़रा मुश्किल दिन थे और चैलेंजिंग दिन थे। सर्वर साहब, एज अ डायरेक्टर मार्केटिंग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग आपने ज्वाइन किया और APNS तक का सदर, वरना अमूमन कल्चर यही था कि मालकान खुद APNS को रिप्रेजेंट करते थे, ऑफिस बेस्ड होते थे। ये कैसा, किसको क्रेडिट देते हैं आप इस सारे इसका कि आप? इसका टोटल क्रेडिट शकील साहब को जाता है, क्योंकि पहले तो पहले शकील साहब ने सेक्रेटरी जनरल के लिए नॉमिनेट किया। आई थिंक इस वॉज 2010 में शकील साहब ने मुझे सेक्रेटरी जनरल के लिए नॉमिनेट किया। उससे पहले 2-3 बार उन्होंने पुश किया था कि मैं सेक्रेटरी जनरल के तौर पे आऊँ। रेजिस्टेंस मिलती थी लोगों की जानिब से, लेकिन 2010 में रेजिस्टेंस नहीं मिली और मुझे सेक्रेटरी जनरल के लिए नॉमिनेट किया और मैं इलेक्ट हुआ। और वो बहुत ही एक हद तक मुश्किल इलेक्शन था, बट आई गॉट इलेक्टेड। फिर 2 साल के बाद एकदम आउट ऑफ द ब्लू शकील साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि प्रेसिडेंट के लिए तुम जो हो वो मेरे उम्मीदवार हो। आई वॉज टेकन अबैक, क्योंकि मेरी तवक्को थी कि शकील साहब खुद सदर होंगे, क्योंकि हमेशा मालकान सदर होते थे। तो इसका क्रेडिट जो है ना वो शकील रहमान साहब को जाता है बिल्कुल, कि उन्होंने APNS के अंदर प्रोफेशनल्स को लेके आगे आए। उसके बाद मेरे साथ बाद में आपको पता है मसूद हामिद डॉन से इलेक्ट हुए, सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट हुए, 2 साल उन्होंने किया। और मैंने 2010 से लेकर 2025 तक 15 साल का सफ़र जो है सेक्रेटरी जनरल सदर के तौर पे मैंने किया। ये भी जो 15 साल हैं मेरे ख्याल में ये मुश्किल साल भी हैं मीडिया के लिए, अखबारात के लिए, बिलखसूस जो पिछले 5-6 साल हैं। एक तो हमारा हमेशा से मसला रहा कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग हुकूमत की तरफ से आती थी उधर पैसे फंस जाते थे। होता ये है कि मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ और मेरे ख्याल में होना भी ये चाहिए कि गवर्नमेंट्स आर इन परपेचुइटी। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो नून लीग की गवर्नमेंट आएगी तो उसके पैसे रोक लेगी, नून लीग की गवर्नमेंट है तो वो जाएगी, पीटीआई आएगी तो वो रोक लेगी, फिर ये विशेष सर्कल है जो चलता ही रहेगा, विशेष साइकिल है जो चलता ही रहेगा। तो वो एक ऐसा था जो हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे हमारे फंस जाते थे और वो हुकूमतों के साथ जाके मुज़ाकरात करना, वो पैसे निकालना और फिर इंश्योर करना कि जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन हो न्यूज़पेपर्स की, एडवर्टाइजमेंट्स की न्यूज़पेपर्स को। मेरे ख्याल में अब अखबारात काफ़ी प्रेशर में हैं, दुनिया भर में प्रेशर में है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा प्रेशर में है। लेकिन समझ साहब, APNS के सदर और जनरल सेक्रेटरी आप 15 साल का आपका एक्सपीरियंस है, बराह रास्त हुकूमतों से आपका ताल्लुक रहा, नेगोशिएशंस के लिए मुज़ाकरात आप करते रहे, इश्तहारात, एडवर्टाइजमेंट, क्या आज़ादी सहाफ़त के रास्ते में रुकावट है इस पूरी इंडस्ट्री में जो आपने इतना? मैं ये समझता हूँ कि इश्तहारात का जो इस्तेमाल है, देखिए जो इश्तहारात सरकारी इश्तहारात है ना, तो कमर्शियल इश्तहारात हैं, वो तो मिलते हैं प्राइमरीली अखबार की सर्कुलेशन है, उसकी रीडरशिप है, उसकी रीच है, उसकी बेसिस पे, और किसी वजह से नहीं मिलते, क्योंकि उसको तो मेरिट है अभी भी। उसको तो क्योंकि एडवर्टाइजर को रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप उसको आईबॉल्स डिलीवर करेंगे तो वो खरीदेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने आईबॉल्स जो है ना, जो आईबॉल्स हैं वो बेच रहा हूँ, वो मेरा USP है जो मैं एडवर्टाइजर को दे रहा हूँ। अगर मेरे पास आईबॉल्स कम होंगे, इश्तहार कम होंगे, ज़्यादा होंगे, इश्तहार ज़्यादा होंगे। सरकार में 2 किस्म का मसला है। एक तो वो इश्तहार है जिसमें हुकूमतों को रिस्पॉन्स चाहिए होता है, वो बेसिकली प्राइमरीली जो है वो भी रिस्पॉन्स बेस्ड हैं और उनको भी मिलना चाहिए अखबार की रीच और उसके मुताबिक।
لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ملتے. ہر حکومت کی اپنی ایجنڈا ہوتا ہے, اپنی ایجنڈا ہوتا ہے, اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہوتے ہیں. کچھ اخبارات کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ کو پسند نہیں کرتے, تو وہ ایک فیکٹر ہے جو ہمیشہ رہتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری اشتہارات ہیں نا, اس کو ایک لیور کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ اخبار کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ اس کے اشتہارات بند کر دیں. وہ آپ کو کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ایک ناجائز استعمال ہے پبلک منی کا جو آپ کے پاس ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی تو ہو تو یہی رہا ہے, ہوتا نہیں ہے, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے. اب بلکہ شاید قدرے کم ہو گیا ہے, کیونکہ ایک زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا, اب اس حد تک نہیں ہوتا جس حد تک ہوتا تھا. لیکن آج بھی وہ فیکٹر جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. اخبارات کی حوالے سے جو بھی حکومت ہے اس کی لائکس ہوں گی, ڈس لائکس ہوں گی. حکومت کی پالیسی سے جو اخبارات اختلاف کریں گے اس کے ساتھ obviously وہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. جب آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پرائیویٹ کلائنٹس بھی تو اسی طریقے سے آپ کو کرتے ہیں نا, آپ پرائیویٹ کلائنٹس کے لیے بھی تو ایفرٹس کرتے ہیں, تو ہم بھی تو آپ کے کلائنٹ ہیں, ہمیں بھی آپ اپنے کلائنٹ کی طور پر ٹریٹ کریں, ہمیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کلائنٹ نہیں ہیں آپ کے. تو وہ بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے, وہ بھی آج کل ہے. پہلے کبھی یہ بات نہیں کی جا سکتی. لیکن پبلک منی جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ہے, اس ٹرسٹ کو صحیح معنی میں استعمال کرنا چاہیے. صاحب آزادی صحافت, ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا سفر پورا جو ہے دو پہلوؤں سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک آزادی صحافت یہ کہ حکومتیں ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ایجنڈے کے لیے, اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ایڈوائس پہلے کیا ہوتا تھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ جو اخبارات ہیں, اب تو ظاہر سی بات ہے اخبارات کا مستقل ایک جو ہے وہ آپ ریچ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ایک تو ایڈوائس کا پہلے کیا طریقہ تھا, آپ ظاہر سی بات ہے کہ بہت عرصے سے اس وابستہ ہیں, اب کیا طریقہ کار ہے؟ اب تو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ کنٹرول ہے پہلے کے مقابلے میں, یا پہلے زیادہ کنٹرول تھا؟ پہلے بہت زیادہ کنٹرول تھا. پہلے تو مطلب ایک زمانے میں تو ایک فارمل سسٹم تھا جس کو پریس ایڈوائس کہا جاتا تھا, اور پریس ایڈوائس رائٹنگ میں اخبارات کو آتی تھی کہ یہ آپ نے چھاپنا ہے, یہ نہیں چھاپنا, اور اس کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. پورا ایک سسٹم تھا, وہ ایک فارمل آفیشیل سسٹم تھا جس کے تحت پریس ایڈوائس آتی تھی. اور 1988 تک تو میرے خیال میں جتنی سختیاں تھیں صحافت کے اوپر, وہ اسپیشلی 1977 سے لے کے 1988 کا جو 11 سال کا پیریڈ تھا, اس پیریڈ میں جتنی سختیاں تھیں میرے خیال میں ہماری تاریخ میں کبھی بھی اتنی سختیاں نہیں آئیں. لوگ بھول جاتے ہیں سیاسی طور پہ بھی, اور لوگ بھول جاتے ہیں صحافتی طور پہ بھی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی آج ہم بات کرتے ہیں کہ جی اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا یا اتنے بھائی, ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل تو وہ 11 سال جو تھے جو اس ملک کی تاریخ کے سیاہ ترین سال تھے, ان 11 سالوں میں سیاسی پابندیاں کیا تھیں اور صحافتی پابندیاں کیا تھیں. پاکستان کی تاریخ میں سیاسی ورکرز کو اور صحافیوں کو صرف ایک ہی دور میں کوڑوں کی سزا ہوئی اور کوڑے لگائے گئے, وہ دور تھا. گرفتاریاں جس طریقے سے ہوتی تھیں, آپ کچھ لکھیں آپ کو پکڑ کے لے جایا جاتا تھا. اور آج تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ لاہور قلعے کے اندر جو ایک عقوبت خانہ تھا وہ کیا تھا. وہاں پہ جب قلعے کے اندر لوگ عقوبت خانے میں بند کر دیے جاتے تھے تو کیا ظلم ہوتا تھا, کیا نہیں ہوتا تھا. حسن ناصر کی مثال موجود ہے جن کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ان دی 60s, ایوب خان کے زمانے میں ہمارے سامنے ہے. مختلف سیاسی کارکنوں کو, مختلف صحافیوں کو گرفتار کیا. جو ہمارے جرنلسٹ, جو ہمارے مختلف اسٹوڈنٹ لیڈرس تھے, ان کے ساتھ مختلف ادوار میں کیا ہوا, جس طریقے سے گرفتار کیا جاتا تھا اور ان کو پھر ڈال دیا جاتا تھا قلعے میں, کیا ہوتا تھا. بے شک وہ رائٹ سے ہوتے تھے یا لیفٹ سے ہوتے تھے, اس کی تفریق نہیں ہوتی تھی. بس جی آپ ایوب خان کے ساتھ ڈس ایگری کر رہے ہیں تو گرفتار کر لیا گیا. رائٹ کے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے سزا دی جاتی تھی جس طریقے سے لیفٹ کے لوگوں کو دی گئی اس زمانے میں سزائیں. جماعت کے ساتھ بھی وہی ہوا, جو جمعیت کے ساتھ بھی وہ ہوا, جو NSF کے ساتھ ہوا, جسارت کے ساتھ بھی وہی ہوا, جسارت کے ساتھ بھی وہ ہوا. تو یہ سب کے ساتھ اس زمانے میں یہ چلتا رہا. تو وہ دور کو اگر آج کے ڈیولپ کے دور کو اگر ہم آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کریں تو آج تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید وی آر آن وہ پھولوں کے بستر کے اوپر شاید ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں آج بھی پابندیاں ہیں,
لیکن اس قسم کی پابندیاں نہیں ہیں جس قسم کی پابندیاں پہلے تھیں. آج پریس ایڈوائس کا جو سسٹم ہے وہ پریس ایڈوائس نہیں ہے, وہ آپ کو پی آئی او کی جانب سے یا پی آئی ڈی کی جانب سے آ جاتی ہے کہ یار اس خبر کو اس طریقے سے لگا دینا, اس کو ڈبل کالم کر دینا, اس کو لیڈ دے دینا. 90% چیزیں یہ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اس کو روک دینا, اس کو نہیں چھاپنا, اس قسم کی ایڈوائس نہیں آتی اب. لیکن ایک انفارمل سسٹم ہے, پہلے فارمل ہوتا تھا, آفیشیل ہوتا تھا, اب انفیشیل انفارمل سسٹم ہے. لیکن دوسرا پہلو سرور صاحب کہ آزادی صحافت مطلب 90s کے بعد بہت سارے وہ لوگ صحافت میں ان ہوئے کہ جو کمرشلائزیشن آپ کہہ لیں کہ وہ کمرشلائزیشن آف میڈیا ہوئی. ہاں مطلب پہلے تو آزادی صحافت تھی نا کہ مطلب جو چند ادارے تھے, ڈان تھا, جنگ تھا, جسارت تھا, انقلاب ماترے کا اخبار تھا, فائنینشیل ٹائم, مطلب یہ اخبارات نوائے وقت تھا, یہ وہ اخبارات تھے کہ جو آزادی مطلب پیور کمرشل ادارے نہیں تھے کبھی بھی. دیکھیں اخبار بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کمرشل انٹرسٹ تو ہے اخبار کے, ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن چینل کے بھی کمرشل انٹرسٹ ہے, لیکن یہ لیگیسی نیوز پیپرز تھے, ان کی بزنس لیگیسی بزنس تھی. نوائے وقت 1940 میں شروع ہوتا ہے, جنگ 1939 میں شروع ہوتا ہے, ڈان 1940 میں شروع ہوتا ہے. یہ وہ اخبارات تھے جنہوں نے پاکستان موومنٹ میں اپنا کردار ادا کیا, اور مسلم انڈیا کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا اس کو اجاگر کیا, مسلم لیگ کا پوائنٹ آف ویو اجاگر کیا اور ایک کردار ادا کیا. لوگوں کو سزائیں بھی ملی. میر خلیل الرحمان 1946 میں گرفتار ہوئے, دلی میں جیل میں رہے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ لائک فادر لائک سن میر خلیل الرحمان کی گرفتاری انگریز کے زمانے میں ہوئی. میر خلیل الرحمان کی گرفتاری بھی ٹرمپڈ اپ چارجز میں 2020-21 میں ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے قربانیاں دی, مالکان نے بھی قربانیاں دی. حمید نظامی صاحب کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں, مجید نظامی صاحب کی ہیں. مالکان نے بھی قربانیاں دیں, کارکنوں نے بھی قربانیاں دیں, صحافیوں نے بھی قربانیاں دیں. ان میں ڈیپتھ تھی, انہوں نے اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے تھے. جسارت کی بھی بات کریں, جسارت کا ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے, ہمیشہ سے ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, جماعت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اور تو جسارت نے بھی اپنی پالیسی کی وجہ سے پابندیوں کا مقابلہ کیا, پابندیوں کو فیس کیا. میں یا آپ جسارت کی یا مساوات کی پالیسیز کے ساتھ اگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس اگری بھی کر سکتے ہیں, پارٹی پیپرز ہیں نا دونوں. لیکن پابندیاں تو لگیں اخبارات پہ, مساوات پر بھی لگیں, ضیاء الحق کے زمانے میں, جسارت کے اوپر بھی لگیں. 69 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ملتان سے پریس ختم کر دیا گیا. اب 69 میں یحییٰ خان کا زمانہ تھا. نہیں مطلب بھٹو صاحب جب وہ تھے 69 سے 73 کے درمیان کئی دفعہ جو ہے وہ پابندیاں لگی. 69 سے 71 تک تو پابندیاں بے تحاشا لگی. ضیاء الحق کے اپنا یحییٰ خان کی حکومت کے زمانے میں کافی لگی. پیپلز پارٹی نے آ کے ذرا پابندیوں کو کم کیا, لیکن وہ ایک سسٹم چلا آ رہا تھا نا, اسی طریقے سے چلتا رہا. قدرے کم کیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بھٹو صاحب کے زمانے میں پرابلمس نہیں تھے پرابلمس. لیکن اگر آپ یاد کریں 1969-70 میں جو اخباری صنعت میں سب سے بڑی ہڑتال ہوئی تھی, اسٹرائک ہوئی تھی, اسپیشلی جو پی پی ایل جو وہ این پی ٹی کے پرچوں کے میں ہوئی تھی, اس کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا اس ہڑتال کو. اور پیپلز پارٹی بھٹو صاحب جو تھے وہ خود کیمپس میں گئے تھے جرنلسٹ کے, اور ان کے ساتھ ہڑتالی کیمپس میں جا کے سپورٹ کیا تھا. ضیاء الحق کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو 1977 سے لے کے 1988 تک اخبارات پر جس طریقے سے پابندی لگی, بہت مشکل دور تھا. اس وقت اخبارات نے سیکھا کہ بٹوین دا لائنز بات کیا کرنی ہے, کس طریقے سے اخبارات نے چیزوں کو کس طریقے سے سنبھل کے بات کرنی ہے, اپنا مقصد بھی بیان کرنا ہے, اور اس سے کرنا ہے کہ وہ جو پابندیاں ہیں ان سے بھی بچ جائیں, اور سزاؤں سے بھی بچ جائیں, کیونکہ سزائیں بہت قریب اور سخت ہوتی تھیں اس زمانے میں. آپ کو یاد ہوگا 1978-77 میں جو موومنٹ چلی تھی صحافیوں کی, اس میں گرفتاریاں بے تحاشا ہوئیں اور صحافیوں کے اوپر کوڑے مارے گئے. پہلی بار تاریخ میں ہوا کہ صحافیوں کو کسی بھی ملک میں, کسی بھی دنیا میں کوڑے مارے گئے, جو لگائے گئے تھے. ناصر جہری صاحب ہمارے
कुलीग हैं इस्लामाबाद में होते हैं न्यूज़ में, वो उन लोगों में से थे, खबर नहीं भाष में उन लोगों में से थे जिनको कोड़े लगे। तो वो मुश्किल दौर था। 88 में जब बीबी आई तो वो एक किस्म का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी लोगों की। लोगों का ख्याल था कि 11 साल के बाद एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है तो इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रो करेंगी और फ़र्क पड़ेगा, मीडिया आज़ाद होगा। बीबी ने पूरी कोशिशें की, लेकिन आपको पता है कि 88 से लेकर 90 तक तो पीपल्स पार्टी का दौर था। उसमें पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन सदर 58(2)B इस्तेमाल करते थे और अपने पास इख्तियारात रखते थे, और आर्मी चीफ भी इख्तियारात रखते थे। वो टोयोटा का कॉन्सेप्ट उस ज़माने में आ गया, उस किस्म की चीज़ें रहीं। लेकिन 88 से लेके ऑनवर्ड्स अगर आप देखते हैं तो मीडिया बहुत हद तक आज़ाद होता गया। आज का मीडिया, आज जिस वक्त जो बातें हम बैठ के टेलीविज़न के ऊपर या अखबार में कह देते हैं या इन पॉडकास्ट और वीलॉग्स के ऊपर बात कर लेते हैं या जो लिख देते हैं, वो हम 1988 से पहले नहीं लिख सकते थे। ना टेलीविज़न तो खैर पीटीवी के अलावा कुछ था ही नहीं, लेकिन टेलीविज़न के ऊपर भी हम बात नहीं कर सकते थे। और 88 से पहले इस किस्म की चीज़ को लिखना अफोर्ड भी नहीं कर सकता था कि कोई लिखे तो वो हो। लेकिन समझा तरीका चेंज नहीं हो गया? पहले तो पाबंदी हुकूमत की सतह पर लगाई जाती थी, बैन किया जाता था या डिक्लेरेशन। अब दूसरा तरीका नहीं है कि प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिए जाते हैं, मुलाजमतों से निकाल दिया जाता है? मुलाजमतों से निकालने वाली जो बात है ना, वो मेरे ख्याल में हुकूमत की जानिब से ज़्यादा एज सच नहीं, बहुत कम है कि मुलाजमतों से लोगों को कहा जाए कि फारग कर दिया जाए। मुलाजमतों से जो ले ऑफ्स हो रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में, दे गॉट मोर टू डू विद कमर्शियल रियलिटीज। प्रोग्राम ऑफ एयर जो हो जाते हैं, मतलब किसी इशू पर बहुत सारे एंकर्स टीवी बिल्कुल अपना आप याद करें कि 2001 की बात है, 2021 की बात है, जरदारी साहब का इंटरव्यू हामिद मीर साहब ने शुरू किया और पहले 1 मिनट के बाद वो ऑफ हो गया। फ़ोन आ गया कि जी इसको ख़त्म कर दें वरना आपका टीवी चैनल बंद कर दिया जाएगा। या मियाँ साहब जब आ रहे थे लंदन से वापस, तो असमा शराजी ने उनका इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू को आज टीवी ने हार्डली उसका 1 सेकंड भी नहीं चलाया होगा कि हामिद मीर पे हमला हुआ कराची में। हाँ, हामिद मीर के ऊपर हमला हुआ। कई सहाफ़ी हैं जिनको मतलब हामिद मीर के ऊपर हमला हुआ कराची में। आपको मालूम है कि वो उसके पीछे क्या महरक़ात थे। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अब उस पीरियड से हम आगे आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उस किस्म की चीज़ें अब रिपीट होंगी, और मुझे उम्मीद है और मैं ये समझता हूँ कि होनी नहीं चाहिए। आप जर्नलिज्म, किसी भी जर्नलिस्ट से या किसी भी टेलीविज़न चैनल से या किसी भी अखबार से आप डिसएग्री कर सकते हैं उसके एडिटोरियल स्टांस से, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी लगाना या उसके ऊपर किसी किस्म का उस पर माशी पाबंदियाँ लगाना, माशी या पाबंदी लगाना या सहाफ़ती पाबंदी लगाना या उसके एम्प्लॉयज़ को या सहाफ़ियों को के लिए मसले क्रिएट करना, मेरा नहीं ख्याल कि ये जायज़ है और ये होना चाहिए। लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग दुनिया है। वो ये दुनिया है जिसमें अमेरिका में भी अखबारात के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। अमेरिका जिसको हम क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं वहाँ भी गजा में इस वक्त सैकड़ों सहाफ़ी शहीद हो गए हैं। गजा तो एक वॉर जोन है और एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है। लेकिन दुनिया भर में सहाफ़ियों की हमेशा, वॉर में भी जो सहाफ़ी होते थे उनको कभी भी, और रेड क्रॉस को या जिसको हम रेड क्रेसेंट कहते हैं, और डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को और जर्नलिस्ट को कभी भी टारगेट नहीं किया जाता था। बदकिस्मती है कि ये हो रहा है। लेकिन समझ साहब, इसी माशी पाबंदियों की बात करें, जसारत, एक आपसे मैं गुफ्तगू कई दफ़ा एपीनेस के इजलासों में भी करता रहा हूँ। माशी पाबंदी जाहिर सी बात है, इदारा जसारत वो इदारा है, आप जानते हैं कि ठीक है कि उस पर एक ये वो है कि नज़रियाती एक पर्चा है, लेकिन जसारत एक नर्सरी भी रहा ना, मतलब राइट विंग के सहाफ़ियों के लिए एक, आप समझ लें कि एक नर्सरी था। आप देख लें, कराची प्रेस क्लब में देख लें, पाकिस्तान की सहाफ़त में देख लें, बड़े बड़े नाम हैं जो जसारत से वाबस्ता रहे हैं, और जसारत ने लोगों को सिखाया है सहाफ़त, मतलब जाहिर सी बात है आज़ादाना सहाफ़त करना सिखाई है। लेकिन आप देखें कि इत्तफाक ऐसा है कि पीपल्स पार्टी, आप चूँकि पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं, तो इसलिए इस जाविये से मैं बात करूँगा कि मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने
جب وہ وزیر اعظم تھی 90s میں، دوبارہ جب وزیر اعظم بنی تو انہوں نے اپنے وزیر اطلاعات کو کہا تھا کہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے جسارت کی ایڈیٹوریل پالیسی سے، لیکن اس کے اشتہار نہیں بند ہونے چاہیے. لیکن آپ دیکھیں آج بھی گزشتہ 6 سال سے یعنی جسارت جو ہے وہ سارے قوانین نافذ ہوتے ہیں جو ملکی قوانین ہیں ایک ایز اے ادارے کے طور پر، ایک کمپنی کے طور پر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پریکٹس صحیح ہے کہ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بی بی نے ہدایت دی تھی اپنے وزیر اطلاعات کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اسی موقف پہ آج تک قائم ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنے کسی بھی اخبار سے جس سے اختلاف ہو یا ٹی وی چینل سے جس سے میڈیا سے ہو، اس کے اشتہار کو اس کے پابندی نہیں لگانی چاہیے، بالکل لیور کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. کچھ اخبارات جیسے آپ نے جسارت کی بات کی، جسارت کو اگر ہم دیکھ لیں تو بیسیکلی ایک پارٹی پیپر ہے. جیسے جب میں مساوات کی بات کروں تو پیپلز پارٹی کا پیپر ہے، اس طریقے سے جسارت جو ہے جماعت اسلامی کا پیپر ہے، یہ پارٹی اولڈ پیپرز ہیں. تو وہاں پہ آ کے یہ ہو جاتا ہے کہ جی میرا خیال میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے کہ نان پارٹی پیپرز ہوں تو شاید ان کے اوپر پابندی نہیں لگتی اتنی زیادہ. اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت کی بات کریں تو میں آپ کے ساتھ بہت بار خود گیا ہوں آپ کے ساتھ، اور سندھ میں وزیر اطلاعات سے بھی بات کی آپ کے لیے، اور کوشش کرتے ہیں میں ذاتی طور پہ پیپلز پارٹی کے سینٹر ہوتے ہوئے میں آپ کے لیے میں نے آواز اٹھائی آپ کے لیے، اور میں ہمیشہ آپ کو ساتھ لے کے گیا ہوں اور کوشش کی ہے کہ آپ کے اشتہارات کے اوپر پابندی نہ لگے. اور میرے خیال میں اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ اشتہارات بالکل بند ہیں، تھوڑے بہت اشتہارات آ جاتے ہیں. اور میں آپ کا کیس دوبارہ سندھ حکومت کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ سندھ حکومت نہیں، چونکہ آپ مجھے اور آپ کو مایوس نہیں کرے. ہاں، اس لیے کہ آپ ایک سینیٹر ہیں اور میں نے کہا آپ کا کیس اٹھاؤں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نہ آپ کو مایوس کرے گی نہ مجھے مایوس کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزادی اظہار میں یقین رکھتی ہے اور کسی قسم کی اس قسم کے پابندیوں پہ یقین نہیں رکھتی. صاحب اب بات کو ذرا اس طرف لے کے جاتے ہیں. اخبارات کا جو پاکستان میں مطالعے کا رجحان ویسے ہی کم تھا. باقی ملکوں میں کتابوں کی اشاعت، ہمارے یہاں تو پہلے بھی 1100 کی اشاعت ہوتی تھی، اب وہ 300-400 پہ آ گئی. پڑھنے کا رجحان کم ہوا ہے. جیسا اے پی این ایس نے جو ہے وہ نیوز پیپر ریڈنگ ڈے باقاعدہ منانا شروع کیا، اور میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر واسعی کی تجویز پر جسارت کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں. اب یہ جو شفٹ ہے پورا مطلب ایڈورٹائزمنٹ شفٹ ہو گئی ڈیجیٹل کی طرف، اخبارات ویب سائٹس پر، مستقبل کیا دیکھتے ہیں اخبارات کا؟ ان سے وابستہ جو صحافی ہیں، یعنی ابھی آج میں بات کر رہا تھا کہ تقریباً پاکستان کے تمام اداروں نے جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کی ہے. ظاہر بات ہے کہ ریونیو نہیں آ رہا، اس کا ماڈل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. تو ایز اے اخبار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اخبارات کو اب کام کرنا ہے؟ خبر تو دیکھیں رات کو آپ کے پاس 12 بجے 1 بجے 2 بجے ہر خبر ہوتی ہے. اخبارات کو کیا کرنا چاہیے اس کیفیت میں کہ جہاں ریونیو کمرشل سے بھی نہیں آ رہا اور حکومت بھی یہ مستقل آپ اس پہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ویب سائٹ پہ جاری کر دیا جائے ٹینڈرز کو، تو یہ ایک ریزسٹنس تو ہے حکومت کی طرف سے بھی. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اخبارات اس وقت بہت پریشر میں ہیں اور اخبارات کے لیے مسائل کافی حد تک موجود ہیں. لیکن اخبارات دنیا بھر میں بھی مسائل رہے ہیں اخبارات میں. ایک میرے پاس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک میرے پاس ٹائم لائن ہے جو 2010 میں ایک میڈیا کمپنی نے جاری کی تھی. میڈیا کمپنی سے مطلب ایک میڈیا اونرز نہیں، مطلب میڈیا ریلیٹڈ کمپنی جو میڈیا میں، وہ اس ٹائم لائن کے مطابق وہ تھی ٹائم لائن آف دی ڈیمائس آف نیوز پیپرس. اس کے مطابق 2019 میں نارتھ امریکہ میں اخبارات ختم ہو جانے تھے. نیو یارک ٹائمز بھی ہے، لاس اینجلس ٹائمز بھی ہے، وال اسٹریٹ جرنل بھی ہے، کرسچین سائنس مانیٹر بھی ہے، آپ کا اپنا شکاگو ٹریبیون بھی ہے. سارے اخبارات امریکہ میں چھپ رہے ہیں. امریکہ 2019 میں ہم تو نہیں، ہم 2025 میں بیٹھے ہیں. 6 سال گزر گئے اور اگلے 6 سال کیا اگلے 10 سال تک میں یہ سمجھتا ہوں یہ اخبارات چھپتے رہیں گے. اس کے مطابق 2030 میں پوری دنیا میں اخبارات ختم ہو جانے چاہیے. ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، ابھی تو آسان نہیں لگتے کہ 5 سال میں ٹھیک نہیں ہے. 5 سال میں لیکن پرسپشن ٹھیک نہیں ہے. واٹ از ہیپننگ از آپ کو اصل میں ہم اصل میں بھول جاتے ہیں کہ ہم میڈیا کو کس پرسپیکٹو سے دیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کا جو کنزیومر ہے اس کے پاس جو بینڈ وڈتھ ہے وہ دنیا کی ایک مہنگی ترین ریئل اسٹیٹ ہے. وہ 6 انچ بائی 6 انچ ہے جو یہاں سے لے کے یہ اس طرح جاتی ہے. یہ دنیا کی مہنگی ترین ریئل اسٹیٹ ہے.
वही उसकी बैंडविड्थ है, उसने उसी बैंडविड्थ के अंदर हर चीज़ कंज्यूम करनी है, उसमें उसने अखबार भी कंज्यूम करना है, उसमें टेलीविज़न भी करना है, उसमें रेडियो भी करना है, डिजिटल भी करना है, सोशल भी करना है, रेडियो भी करना है, वगैरह वगैरह। एक ज़माना था कि जो वो पूरी बैंडविड्थ थी वो 100% अखबारात में मुहित थी। अखबार बादशाह था, मैगज़ीन बादशाह थे। जिस तरीके से दुनिया भर में मैगज़ीन्स ने और अखबारात ने लोगों को अरबपति बना दिया, खरबपति बना दिया उस ज़माने के लोगों को। उसके बाद रेडियो आया, रेडियो ने अपनी एक मुकाम बनाया, अपनी उस बैंडविड्थ में थोड़ी सी जगह ले ली। फिर टेलीविज़न आता है 30s में या 40s 50s में जाके वो कमर्शियली वायबल होता है, उसने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। फिर वो वहाँ से निकल के ब्लैक एंड वाइट से कलर होना शुरू होता है मज़ीद। अच्छा, बीच में सिनेमा भी आया, सिनेमा एडवर्टाइजिंग भी हुई, सिनेमा ने भी अपनी जगह लेनी शुरू की। फिर टेलीविज़न कलर हुआ तो और लोगों ने कहा यार रंगीन प्रोडक्ट मेरा रंगीन ज़्यादा अच्छा लगेगा ब्लैक एंड वाइट की निस्बत, तो वो उन्होंने वहाँ पे आना शुरू हो गए। उसके बाद वो टेलीविज़न जो है केबल पे आ गया, जिसको हम सैटेलाइट टेलीविज़न कहते हैं, वो आ गया। फिर 24 आवर न्यूज़ चैनल्स आ गए। CNN अगर हम देखें, जो पहली हमारी 1990 में जो पहली हमारी शुरू होती है इराक वॉर, उसमें टेलीविज़न हमारे घरों में दाखिल होता है पहली बार। न्यूज़ चैनल टेलीविज़न CNN ने पूरी दुनिया में, CNN पाकिस्तान में भी देखा जाता था, STN के ज़रिए आ रहा था, और उस वक्त पहली दफ़ा हमने CNN के ज़रिए देखा दुनिया में क्या हो रहा है, कुवैत में क्या हो रहा है, इराक वॉर में। दैट इज़ व्हाट एस्टैब्लिश्ड CNN। तो पूरी दुनिया में एक चेंज आपको नज़र आती है कि हुई, और लोगों ने न्यूज़ को 24 देखा कि 24 घंटे का न्यूज़ चैनल भी हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तान में अगर हम आ जाएँ तो 2003-04 में अगर हम देखते हैं तो लाइसेंस मिलना शुरू होते हैं, और लाइसेंस के बाद न्यूज़ चैनल आना शुरू होते हैं। जियो न्यूज़ सबसे पहले जियो आता है, उसके बाद आपका आता है एयरवाई अपना न्यूज़ चैनल लेके आता है, फिर इंडस न्यूज़ आता है। इंडस एक्चुअली पहला चैनल था जो केबल जो सेटेलाइट से आया पाकिस्तान में, और उसके बाद एयरवाई और जियो, एयरवाई आया फिर जियो आया, साथ साथ तकरीबन आए। आज टीवी चैनल्स को तकरीबन 25-24 साल हो गए हैं, और हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में कोई 40 से ज़्यादा तो न्यूज़ चैनल्स हैं, और अब अंग्रेज़ी चैनल्स की बातें हो रही हैं। उस ज़माने में जब टेलीविज़न आया तो PTV के अलावा कुछ नहीं था, आपको याद होगा उस वक्त। और कारगिल की जंग के दौरान हमने रियलाइज़ किया कि जी इंडिया ने दुनिया भर में अपना बहुत इफेक्टिवली और अपनी पॉपुलेशन को और दुनिया भर को अपने मीडिया के ज़रिए बहुत इफेक्टिवली अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नैरेटिव जो है वो कम्युनिकेट किया। हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था कम्युनिकेट करने का, क्योंकि PTV को हमारे अपने लोग ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। हमारे लोगों के लिए PTV की जो खबरें थी वो खबरनामा, वो जोक था। लोग खबरनामे से ज़्यादा लोग BBC का जो प्रोग्राम साइबिन हुआ करता था उसको रेडियो पर सुनते थे। अगर आपको याद हो 8:15 बजे गालिबन आया करता था। तो वो उस वक्त क्या हुआ, हमने रियलाइज़ किया कि हमें ज़रूरत है अपने नैरेटिव दुनिया को बचाने की। तो टेलीविज़न को हमने फ्री करना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया कि टेलीविज़न के अंदर दाखिल हो। लेकिन देखें, बहुत कम लोगों को पता है कि मीर खलील रहमान ने एक्चुअली 1968 में 67-68 में जब टेलीविज़न कराची में लॉन्च हो रहा था तो अयूब खान साहब को ख़त लिखा था, जिसमें 67 की बात है, जिसमें उन्होंने अयूब खान को से कहा था कि जी मुझे लाइसेंस दिया जाए प्राइवेट सेक्टर में पहला टेलीविज़न लाने का, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है और पाकिस्तान का दुनिया को असल शक्ल दिखाने के लिए ज़रूरी होगा कि हम टेलीविज़न के अंदर प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करें। इनिशियली जो पाकिस्तान टेलीविज़न सर्विस कराती थी वो प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट का जॉइंट मंसूबा था। उसके अंदर NEC कॉरपोरेशन था जो जापान की कंपनी थी, वज़ीर अली ग्रुप था और हुकूमत पाकिस्तान थी। इन तीनों की ये जॉइंट वेंचर था। जब 64 में लॉन्च होता है वो, उसके बाद वो इवेंचुअली पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन बनता है और 100% गवर्नमेंट का इदारा हो जाता है। तो वो जब ये ख़त लिखा गया तो ज़रूरत तो महसूस होना शुरू हो गई थी प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन हुकूमत समझती थी कि ज़रूरत नहीं है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की। तो वो आके 2000 में उसकी ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं जी अब हम प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए। वो तकरीबन आप समझे 68 से लेकर 2000 तक 42 साल का सफ़र था जिसके अंदर ये महसूस हुआ प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहिए टेलीविज़न के अंदर। तो टेलीविज़न में आना शुरू होता है प्राइवेट सेक्टर। और उसके बाद अब हिंदुस्तान के साथ जब हमने जंग जीती और तो हमने महसूस किया कि हमारा नैरेटिव तो दुनिया में चला गया,
لیکن ہمارا نیریٹو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے پلیٹ فارمس ہمارے پاس کم تھے. ان پلیٹ فارمس ہم محسوس کیا کہ انگریزی چینلز ہمارے ہونے چاہیے جو دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. اپنے لوگوں کو تو ہم اردو میں بات کر سکتے ہیں یا سندھی میں یا پنجابی یا پشتو میں ہم اپنے چینلز دکھا کے لوگوں کو بتلا سکتے ہیں, لیکن جو بین الاقوامی آڈینس ہے اس کے ساتھ ہم کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. ہم نے اس کے اندر اگزامپلس دیکھی ہندوستان کے چینلز کی دیکھی, جو ہندوستان میں انگریزی کے جو نیوز چینلز ہیں وہ دنیا کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ بھی بات ایک قسم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, دنیا میں بھی اپنا نیریٹو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے. TRT کا ایک ماڈل ہے جو آپ کے پاس ترکی کا جو ٹیلی ویژن ہے, الجزیرہ کا ایک اپنا ایک ماڈل ہے جس نے مسلم اور عرب پوائنٹ آف ویو کو دنیا کو پٹ اکراس کیا. تو ہم نے بھی محسوس کیا کہ تو اب پاکستان میں بھی انگریزی چینلز کی طرف رجحان ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ انگریزی چینلز آ رہے ہیں. ابھی پہلا چینل جو ہے وہ آلریڈی لانچ ہو چکا ہے ایشیا ون کے نام سے, اور اس کے اندر ہم نے فورن اینکرز بھی لیے ہیں. اس کے اندر آپ باقی بھی اداروں کو کہا جا رہا ہے کہ انگریزی چینلز لے کے آئیں, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے, اس کا بزنس ماڈلس کیا بنتے ہیں آگے جا کے. ہاں ضرورت ہے کہ پاکستانی نیریٹو کو, پاکستانی پوائنٹ آف ویو کو انگریزی میں کمیونیکیٹ کریں دنیا کے ساتھ. تو وہ ایک فیکٹر ہے جس سے میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ انگریزی چینلز جو ہیں وہ رول پلے کریں گے. اسی بینڈ وڈتھ میں سے جو جگہ ہے وہ ریڈیو نے بھی لی, ٹی وی نے بھی لی, اب ڈیجیٹل میڈیا نے لی. اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا بیچ میں, اس نے اپنی جگہ بنا لی. اب ہم AI کی باتیں کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اب پتہ نہیں اور آگے کیا ہوگا, کون کون اپنی جگہ بنائے گا, کیا ہوگا. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ اخبار کی جو بینڈ وڈتھ ہے وہ 100% ہی رہے گی تو میری غلطی ہے. میں بے وقوفی کی بات کروں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ اخبارات جو ہیں وہی صرف راج کریں گے. کچھ نہیں ہوگا, اخبارات کم ہوتے جائیں گے, ٹیلی ویژن بھی کم ہوا ہے, ریڈیو بھی کم ہوا ہے, ڈیجیٹل بھی کم ہوگا, سوشل میڈیا کم ہوگا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد یہ ہوتا رہے گا. یہ ایوالونگ سیناریو ہے, اور اس ایوالونگ ایکو سسٹم کے اندر سب نے اپنی اپنی جگہ مینٹین کرنی ہے, اور سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی آڈینس کے ساتھ کس حد تک ریلیونٹ رہ سکتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ریلیونٹ ہونے سے بچانا ہے. تو APNS کچھ اس کے لیے مطلب اخبارات خاص طور پر جو مینجمنٹس ہیں اخبارات کی, ان کے جو خاص طور پر ورکرز ہیں بڑی پیمانے پہ بے روزگار ہو رہے ہیں, اس کی ایک وجہ تو شاید یہ بھی ہے کہ ہم شفٹ نہیں ہو رہے ٹیکنالوجی پر. ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ نہیں ہو رہا ہے. بہت سارے اخباروں نے کوشش کی ہے شفٹ ہونے کی. جو میجر گروپس ہیں وہ کافی حد تک ڈیجیٹل پہ جا چکے ہیں, ساتھ ساتھ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا آن لائن فٹ پرنٹ کے ساتھ ساتھ آف لائن فٹ پرنٹ کو بھی مینٹین کیا ہے. اور اصل چیز جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے آف لائن اور آن لائن میں سیملیس سینرجیز کریٹ کر سکتے ہیں. وہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ہمیں لے کے ساتھ چلنا ہے. بہت سارے بڑے اخبارات گروپس جو ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو کافی حد تک کر لیا ہے, ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اپنا کافی اسٹرانگ کر لیا ہے, لیکن سب نے نہیں کیا. ہر اخبار کو چاہیے کہ اپنا کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کریٹ کرے. ای پیپرز تو تقریباً سب کے ہی ہو گئے ہیں, لیکن وہ ای پیپر جو بہت سارے اخبارات کے ہیں وہ تو بیسکلی وہ اپنا PDF اٹھاتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اس کو تھوڑا سا وائبرنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا اخبارات بھی رہیں گے, اخبارات اپنی جگہ کم کرتے جائیں گے, باقی چیزیں جس طرح سے بڑھتی جائیں گی بینڈ وڈتھ تو وہی رہے گی نا. یہ تو نہیں ہے کہ بینڈ وڈتھ میری 100 ہے 100 ہی رہے گی نا, 100 رہے گی تو اس 100 کے اندر بھی مجھے جگہ بنانی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی میں تو اپنی 40% جگہ ہی رکھوں گا, آپ 20% کہیں اور سے لے آئیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ کو اسی 100 کے اندر رہنا ہے, تو آپ کو اس حساب سے چلنا ہوگا. دیکھیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخبارات ہمارے اسپیشلی جو ہیں ملک میں بہت زیادہ انوویشن کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں اخبارات کو خبر سے آگے جانے کی ضرورت ہے, خالی خبر کی حد تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا. اور خبریں بھی جو ہیں ہمارے یہاں وہ آپ کو پتہ ہے بیانات کے علاوہ کچھ ہوتی نہیں ہیں. تو خبروں کے لیے بھی ہمیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف جانا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم خبر کیا کریٹ کر رہے ہیں جو لوگ پڑھنا چاہیں. اگر ہم وہ چیز دیں گے نہیں جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں, لوگ نہیں پڑھیں گے. اگر ہم وہ کانٹینٹ دیں گے اسپیشلی جو ڈسکنیکٹ ہے ہم اخبارات کا ینگر جنریشن کے ساتھ, اس کو اگر ہمیں دوبارہ پڑھنے کا رجحان اس میں کریٹ کرنا ہے تو ہمیں ان کو وہ کانٹینٹ دینا ہوگا جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں. ہم ان کو وہ کانٹینٹ نہیں دے رہے, ہم ان کو وہ کانٹینٹ دے رہے ہیں جو شاید ہماری عمر کے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. ہمیں ان کی عمر کے لوگوں کے لیے کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ینگر جنریشن از ناٹ پلیٹ فارم سینٹرک, دے آر کانٹینٹ سینٹرک. اگر آپ ان کو وہ کانٹینٹ دیں گے جو ان کو سوشل میڈیا دے رہا ہے اور وہ پڑھنا چاہیں گے تو وہ کیوں نہیں پڑھیں گے.
آئیں گے, پڑھیں گے, دیکھیں گے. تو ایپیلیس کا کوئی پروگرام ہے صدر میرے خیال میں کرنے ٹریننگ سیشن؟ جی ہم ٹریننگ سے بہت بار کر چکے ہیں, آپ کو پتا ہے شروع بہت ہم نے کیے تھے. اب ہم دوبارہ ایک شروع کر رہے ہیں, ایڈورٹائزنگ راؤنڈ ٹیبل شروع کر رہے ہیں, جس کے ایڈورٹائزنگ پروفیشنلز ہیں ان کو بلا رہے ہیں جو آ کے ہمارے ساتھ کچھ گھنٹے گزاریں اور ہمارے لوگوں کو ٹرین کریں, بتائیں کہ یار آپ کو اپنے آپ کو کیسے ایوالو کرنا ہے. مسئلہ یہ ہوتا تھا لاسٹ ٹائم جو ہماری ایک ایڈورٹائزنگ راؤنڈ ٹیبل ہوئی تھی اسلام آباد میں, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے سیکھیں, اب ایڈورٹائزنگ کے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے ہم پوچھیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں ہم کس طریقے سے آپ کے لیے کانٹینٹ کریٹ کریں جو آپ جس میں آپ ایڈورٹائزنگ دیں گے. ہمارے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو اسٹار کیوں نہیں دے رہے آپ, وہ اس سے باہر نکل رہا ہے. بیسیکلی ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے, ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں گے کہ ہم اٹریکٹیو انف ہوں فار ایڈورٹائزر ٹو ایڈورٹائز ود اس, تو وہ آئے گا. اصل میں ساری گیم جو ہے وہ ہمارے آئی بالس کی ہے. اگر ہم آئی بال ڈلیور کر رہے ہیں تو شاید آئے گا. میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں دنیا میں جتنے زیادہ اخبارات پاکستان میں چھپتے ہیں شاید ہی کہیں چھپتے ہوں پر کیپٹا کنزمپشن. اور اخبار کیا چھپتے ہیں آپ کو ہی معلوم ہے, آج 90% اخبار وہ ہے اس دن چھپتے ہیں جس دن ان کو اشتہار ملتا ہے. ڈمی ہم کہتے ہیں, ڈمی کہہ لیں یا گھوسٹ پیپر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. اب ہمیں بیسکلی دیکھنا یہ ہے کہ کتنے اخبارات جینوئن ہیں. اگر ہم دیکھیں سینٹرل میڈیا لسٹ جو کمبائنڈ میڈیا لسٹ جو 1600 سے زیادہ ہے, 1636 کی ہے, اور اگر اے پی ایل کی ممبرشپ دیکھیں تو 200 کے اوپر محیط ہے. تو یہ بھائی یہ 14 اخبار کون ہیں؟ ہو سکتا ہے جینوئن اخبارات بھی ہوں. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ایک صوبہ پنجاب کی حکومت سے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں صوبے میں شاید 8000 سے زائد ڈکلیریشنز ہیں. آپ مجھے بتائیے 8000 اخبارات کی ڈکلیریشنز, 8000 اخبار کہاں پڑھے جاتے ہیں, کہاں چھپتے ہیں؟ اسی وجہ کے جو ہے قانون ہم نے بہت آسانیاں پیدا کر دی کہ جی میں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا ڈی سی ہو یا ڈی سی کے پاس میں نے اپلائی کیا, اور اگر 30 دن میں مجھے اس کا جواب نہیں ملا تو میں نے اس کا اب یہ ڈیم کر لیا کہ مجھے لائسنس مل گیا تو پرنٹ, تو میں نے پرنٹنگ شروع کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہم چینج کرتے ہیں تو پھر اس پہ بھی اعتراضات آتے ہیں. اے پی ایس کے طور پہ ہمیں بھی دیکھنا ہے, رسپانسبلٹی سے دیکھنا ہے کہ کتنے اخبارات اس ملک میں جائز اخبارات ہیں. اس سے دو چیزیں ہوں گی, ایک یہ ہوگا کہ جو اخبارات کا شیئر ہے گورنمنٹ کی میں بات کروں, جو گورنمنٹ ایڈورٹائزنگ میں اخبارات کا شیئر ہے وہ بھی بڑھے گا. جو ضائع ہو رہا ہے پیسہ ان اخبارات پہ جو اشتہاروں کے لیے چھپتے ہیں وہ پیسہ بچے گا. 10% ہے, 5% ہے, 20 ہے, 25 ہے, جتنا بھی ہے وہ پیسہ جنون اخبارات میں آئے گا, اور جنون اخبارات گرو کریں گے. اور پھر جو ہم باتیں کرتے ہیں, جو لے آفس کی ہم باتیں کرتے ہیں, یہ سب باتیں کرتے ہیں, یہ شاید قدریں کم ہو جائیں گی. اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں سرکاری اشتہارات جو ہیں وہ اخبارات کی اکانومی میں سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر بہت کم رہ گیا, بہت کم رہ گیا, بڑے گروپس تک ہے, محدود ہو گئے چند گروپس سے چند اخبارات تک. تو ہمیں بیسکلی ڈپینڈنٹ جو ہم سب کی وہ ہو گئی ہے سرکاری اشتہارات کے اوپر زیادہ. اگر اخباروں نے جنرل اخباروں نے سروائیو کرنا ہے تو جو ہمارا حق گوشت نیوز پیپرز کہہ لیں, ڈمی نیوز پیپرز کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, وہ بچے گا, وہ ہمارے پاس ہی آئے گا, ہمارے اخباروں کے پاس ہی آئے گا, اور ہمارے اخباروں کی اکانومی شاید امپروو ہوگی. سمجھ صاحب دیکھیں نا, انفارمیشن کمیشن کا میں نے آپ سے ذکر کیا, 45% ٹوٹل ریونیو کا ان اخبارات کو جا رہا ہے کہ جو صرف اسی دن چھپتے ہیں جس دن اشتہار ہے. یہ آپ نے بلکہ بہت اچھا آپ نے انفارمیشن کمیشن سے وہ چیزیں آپ نے نکلوائیں, بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے بھی شیئر کر لیجیے گا. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ اخبارات جہاں جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں, ایک میڈیا کمیشن بنا تھا جاوید جبار صاحب اور اسلم ناصر زاہد صاحب کے اوپر تھا. اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں, اگر وہ ریکمنڈیشنز کافی حد تک امپلیمنٹ کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارا فرق پڑے گا. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ کہاں ضائع ہو رہا ہے. لیکن جیسے میں سمجھتا ہوں یہ ٹرسٹ منی ہے, یہ کوئی پیسہ یہ نہیں ہے کہ جی میرا ذاتی پیسہ ہے میں جہاں مرضی خرچ کر دوں, نہیں, یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. تو یہ ہمارے سرکاری جو اطلاعات کے محکمے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پیسہ جن کے پاس ہے وہ ایک امانت ہے, اس کو امانتاً ہی استعمال کریں, اس میں خیانت مت کریں. اب پالیسی ریفارمز کی بات کرتے ہیں نا, دیکھنا ہمارا اے بی سی کا نظام وہی ہے جو اے بی سی کا نظام تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی عجیب و غریب نظام ہے. دنیا میں پاکستان بہت سی چیزوں میں انوملی ہے, اے بی سی میں بھی پاکستان انوملی ہے. دنیا میں کہیں بھی اے بی سی کا جو نظام ہے نا وہ حکومت کا محکمہ نہیں ہوتا, وہ پرائیویٹ سیکٹر کا انیشیٹو ہوتا ہے, جس کے اندر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ریپرزنٹیٹیوز, ان کی ٹرپل ایز ہوتی ہیں, ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ایسوسیشن یا ایڈورٹائزرز کی جو ہوتی ہے ایسوسیشن, اور جو میڈیا نیوز پیپر پبلشرز کی ایسوسیشن ہوتی ہے, ان کے اوپر مل کے ہوتا ہے. ہندوستان کے اندر اس میں ایک سرکار حکومت کا نمائندہ بھی ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں تو سرکاری محکمہ ہے. سرکاری محکمہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا.
ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اے بی سی, آج اے بی سی ریلیونٹ ہو گیا ہے. اے بی سی کی ٹوٹل ریلیونس میرے لیے یہ ہے کہ میرا سرکاری جو ریٹ ہے, سرکاری جو ریٹ ہے میرا, وہ اس کے ساتھ لنک ہو گیا ہے. میں تو کہہ کہ تھک گیا ہوں کہ جی اے بی سی کو سرکاری ریٹ سے ڈی لنک کر دینا چاہیے. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب سرکاری ریٹ بڑھتا ہے, اسٹار کے ریٹ بڑھتے نہیں ہیں, خرچے تو میرے بڑھ رہے ہیں نا. لاسٹ ایک مثال کے طور پہ ہمارے 2017 میں بڑھے تھے تو ہم بیٹھے ہوئے 2025 میں 8 سال ہو گئے. ڈالر کی روپی پیرٹی جو ہے 106 روپے تھا 2017 میں, تو آج وہ 280 روپے ہے. تو اور یہ دنیا کی واحد ان چند انڈسٹریز میں سے ہے جس کی ٹوٹل, پاکستان میں ان چند انڈسٹریز میں سے جس کی ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہے وہ امپورٹس پہ ہے. ہماری نیوز پرنٹ امپورٹ ہوتا ہے, ہمارے سیاہی امپورٹ ہوتی ہے, ہماری پلیٹیں امپورٹ ہوتی ہیں. جب یہ سب چیزیں امپورٹ کی, جو ہمارا را مٹیریل ہے, جب 99% ہمارا را مٹیریل امپورٹ ہو رہا ہے تو ڈالر میں ہو رہا ہے نا. جو چیز 100 روپے کی تھی, 110 روپے کی تھی 8 سال پہلے, وہ آج 280 روپے. تو وہ میں کہاں سے میں پورا کروں گا؟ وہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی, پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, باقی جو استعمال کی ٹیلی فون, کمیونیکیشن, رینٹ, ہر چیز بڑھ گیا. ہوتا کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یار میرا خرچہ نہیں چل رہا, میں کیا کروں؟ میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار میرا, آپ سرکار کے پاس گیا, میں کہا کہ جی میرا ریٹ بڑھا دیں. تو حکومت نے جو بھی وہاں افسر بیٹھا اس کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی, آپ نے اپنا ریٹ بڑھوا لیا. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میری اے بی سی بڑھے گی تو میرا ریٹ بڑھ جائے گا. تو میں اس چکر میں لگا ہوتا ہوں. اے بی سی جو ہے اخبار شاید 1000 کاپی چھپتی ہوگی اور اے بی سی اس کی 1 لاکھ کاپی کی ہے یا 80,000 کاپی کی ہے. لیکن وہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم نے سسٹم میں یہ ایک سکم, ایک فلوس چھوڑے ہوئے ہیں, مطلب چھوڑا ہوا ہے. اچھا, اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ دیکھیں ٹیلی ویژن, ریڈیو, سنیما, ڈیجیٹل اور ہوڈنگ, ان کا ریٹ جو ہے وہ وزارت اطلاعات کی ریٹ فکسیشن کمیٹی کرتی ہے. اخبار کا جو ریٹ ہے وہ فکس کرتی ہے فیڈرل کیبنٹ. مطلب خدا کا خوف کریں یار, بیچارے اخبار کا کوئی یتیم بچہ ہے, کوئی آپ کا ستیلا بچہ ہے جس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. یتیم اور مسکین تو آپ نے چھوڑا ہوا ہے, آپ نے ستیلا بھی ہمیں سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ جو, تاکہ ہمارے ریٹ بھی جو ہیں وہ, اور کابینہ جو ہے 2023 میں وزیر لاسٹ کمٹمنٹ کیا تھا آپ سے, وزیر اعظم صاحب نے 2023 میں 35% ہمارے ریٹ بڑھائے تھے. لیکن حکومت کیونکہ کیبنٹ سے اپروول نہیں ہو سکا, حکومت 12 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے میں ختم ہو گئی, سینٹ ڈیزالو ہو گئی. اس کے بعد کمٹمنٹ کی ہم سے شہباز شریف صاحب دوبارہ جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کہا یار یہ ہم 35% تو نہیں کریں گے, 20% کر دیں گے. ہم نے وہ بھی مان لیا. پھر 15% کا ہم نے وہ بھی مان لیا. انہوں نے کہا بجٹ میں ہوگا, وہ بھی گزر گیا. 2 بجٹ گزر گئے. ہم وہ اسی آسرے میں بیٹھے ہیں کہ شاید کبھی یاد آ جائے ان کو کہ یار میں نے یہ وعدہ کیا تھا اور ہمیں مل جائے. اسی آسرے میں بیٹھے ہیں, شاید یاد آ جائے گا اگلے 15, 20, 25 سالوں میں سروائیول ہو جائے شاید ہمارا. لیکن ابھی لاسٹ میٹنگ میں عطا تارڑ صاحب نے جو اے کو ڈنر دیا, اس میں تو وہ اس پہ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے بالکل یہ کہا تھا کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن جا کے بات پھر پھنس جاتی ہے. کبھی فائنانس میں پھنس جاتی ہے, کبھی پی ایم آفس میں پھنس جاتی ہے, اور ہم وہ کہتے ہیں نا ہم ٹیبل ٹینس بال بنے ہوئے ہیں, ادھر کوئی مار رہا ہے, کبھی ادھر مار رہا ہے, ہمیں بس ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگائے ہوئے. جیسا صاحب آپ بات کراچی, آپ کراچائٹس ہیں ظاہر سی بات ہے, اور کراچی میں آپ کی زندگی گزری ہے. کراچی کی جو اس وقت اس کا انفراسٹرکچر ہے اور جو کراچی کا بدترین حال ہے, مطلب ہر لحاظ سے آپ کے آپ اپنے تجربے کی روشنی میں اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی, کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے جو ڈیولپمنٹ؟ کراچی کے مسئلے کا صرف ایک حل ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی کی تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا ان کو آپ میئر کے انڈر کرتے ہیں. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کراچی کے مسائل کیا ہیں. ہم لوگ کراچی کا کمپیریزن کرتے ہیں لاہور کے ساتھ مثال کے طور پہ, یا کسی اور شہر کے ساتھ. سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں فکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ واحد شہر ہے ملک کا جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آبادی کیا ہے. ہم کہتے ہیں 2 کروڑ 10 لاکھ ہم نے شاید پلان کیا ہے آفیشل. تو میئر جو ہے وہ تو جو پلاننگ کرے گا, یا حکومت سندھ جو پلاننگ کرے گی وہ 2 کروڑ 10 لاکھ, بلکہ آپ کو وسائل بھی اسی حساب سے ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو وسائل بھی 2 کروڑ 10. آپ پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ آپ کی آبادی کتنی ہے. ایکچولی تو آپ کی آبادی 3 کروڑ کے بالکل پہلے 3 کے آس پاس ہے. جب آپ کی آبادی اتنی بڑی ہے تو آپ کے پاس جب تک وہی نہیں, آپ نے پلاننگ کس بیس پہ کرنی ہے؟ آپ نے پاپولیشن کی بیس پہ کرنی ہے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی پاپولیشن کتنی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی از ڈیوائیڈڈ انٹو ویریس جورسڈکشن. شارع فیصل کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ شروع ہوتے ہیں کے پی ٹی کی جورسڈکشن سے, آپ شروع ہوتے ہیں, آپ داخل ہوتے ہیں صدر کینٹ کی جورسڈکشن میں. صدر کینٹ سے آپ کلفٹن
कैंट की जुरिसडिक्शन में जाते हैं, फिर थोड़ी सी जगह हुकूमत सिंध को या सिटी गवर्नमेंट को मिलती है, वहाँ से निकलते हैं फैसल कैंट आ जाते हैं, फैसल कैंट आ जाता है, वहाँ से निकलते हैं तो आप सिविल एविएशन में आ जाते हैं, उधर से निकलते हैं तो मलिक कैंट आ जाता है। कराची शहर हुकूमत सिंध या सिटी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं के पास 36% कराची है जिसके ऊपर है। आपको और मुझको चाहे पता हो, लेकिन आम आदमी को नहीं पता कि आधे से ज्यादा जो गुलिस्तान जोहर है वो फैसल कैंट के अंडर आता है, हुकूमत सिंध या सिटी गवर्नमेंट के अंडर आता ही नहीं है। और वहाँ कुछ होता है, गाड़ियाँ पड़ती हैं मेयर को, गाड़ियाँ पड़ती हैं वजीर आला को। भाई वजीर आला का क्या कसूर है, वो तो उसके अंदर ही नहीं है, वो तो फैसल कैंट के अंदर है, जाके उनको पकड़ो। लेकिन नहीं, कौन सोचेगा? ये देखें, कराची के जितने स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनको आज बैठ के फैसला करना है कि हमें क्या करना है। हम सबको मेयर के अपनी अपनी जुरिसडिक्शंस में आप काम करें, लेकिन जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप सब मेयर के हवाले करते हैं। एक कमेटी बना दें जिसको मेयर हेड करे, एक बॉडी हो, एक एपेक्स बॉडी हो जिसको मेयर हेड करे, और तमाम इदारे उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि वो चीजें उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो। मसला ये है क्रिटिसाइज करना, मैं आप जब भी किसी को करेंगे ना, जिसकी सबसे पतली गर्दन होगी उसको करेंगे। इस वक्त सबसे पतली गर्दन जो है वो मुर्तजा वहाब की है, उससे पतली गर्दन किसी की नहीं है, इसलिए हम सब ने मिलकर उसको क्रिटिसाइज करना है। बारिश होती है, पानी वो 8 घंटे में 10 घंटे में निकाल देता है, लेकिन पता नहीं उस बेचारे का क्या मसला है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता कि भाई मेरे तो अपने इलाके से पानी निकाल चुका हूं, पानी डिफेंस में फंसा हुआ है। हम पकड़ कहते हैं जी ये देखो ना सिंध हुकूमत ने क्या कर दिया। अभी सिंध हुकूमत का डीएचए से क्या ताल्लुक है, या मेयर का क्या ताल्लुक है खैबान शहर के साथ? लेकिन सनो साहब, सदर इस वक्त हैं जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी 17 साल से कंटिन्यू इस दफ़ा 2008 से अब तक हुकूमत कर रही है। इस दफ़ा मेयर भी पीपल्स पार्टी का खुशकिस्मती से इस तरह की अरेंजमेंट की गई कि वो बन गए। अच्छा, अब कराची को वसाइल, यानी कराची कमा के देने वाला शहर है, पोर्ट सिटी है, ऐसी बात। पाकिस्तान का जो 56% रेवेन्यू है ना, वो सूबा सिंध से जनरेट होता है, और 23% मिलता है सूबा सिंध को। तो अब मेरा एक सवाल है, बहुत मासूमाना सा, मतलब एज अ सीनेटर पीपल्स पार्टी, के एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम के बाद सूबे को मिल गया। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पीएफसी अवार्ड अपने बल्दियाती इदारों को, मैं ये समझता हूँ कि सूबा सिंध तो फिर भी एक वाहिद सूबा है इसमें ख्याल में, इस मुल्क में, बलूचिस्तान के अलावा, जहाँ पे फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट्स हैं। पंजाब में आप देखें, मुझे बताएं पंजाब कब करेगा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस? हम सिर्फ सिंध की बात क्यों करते हैं? हुकूमत सिंध ने आगे डिवॉल्व नहीं किया। क्या हुकूमत पंजाब ने प्रोविंशियल कमीशन बना दिया? सबसे बड़ा सूबा तो हुकूमत पंजाब है, क्या उसने बना दिया प्रोविंशियल कमीशन? केपी गवर्नमेंट जो हमारी पिछले वज़ीर आज़म कहते थे कि जी इससे अच्छा बल्दियाती निज़ाम पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, जब आपने बनाया क्या उन्होंने डिवॉल्व कर दिया प्रोविंशियल कमीशन के जरिए? मिसाल तो नहीं, कि मसला ये है कि हम सब का, मेरा और आपका दोनों का भी, कि हमने एक ऐनक पहनी हुई है, और वो ऐनक जो है वो हर वक्त हुकूमत सिंध को एक सर्टन लाइट से देखती है, उस लाइट से देखती है जिसमें हम में एक एथनिक बायस आ जाता है, और वो हम समझते हैं कि जी हमने फैसला किया हुआ है कि जी हमने हुकूमत सिंध को बोलना है, क्योंकि वहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना वो सिंधी स्पीकिंग लोग बैठे हुए हैं, तो एक हमारा बायस है कि हमने क्रिटिसाइज करना है, तो इसलिए गालियाँ उनको पड़ती हैं। अगर वहाँ पे शायद वज़ीर आला को उर्दू स्पीकिंग होता तो शायद गालियाँ ना पड़ती उसको। ये हमारा इनहेरेंट बायस है, मेरा भी बायस है, ये आपका भी बायस है, ये हमारा बायस है। हम इस बायस से बाहर नहीं निकल सकते, हम जितना मर्जी कहें कि नहीं है। हम बेशक अपने आप को कहें कि हम जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या एमकेएम की कर रहे हैं, या मुस्लिम लीग की कर रहे हैं, या पीटीआई की कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं, हम सिर्फ पीपल्स पार्टी को सिंध की ऐनक पहन के देखते हैं। हम पीपल्स पार्टी को, हम ये भूल जाते हैं कि पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग फादर्स कौन थे। जुल्फिकार अली भुट्टो खाली नहीं थे फाउंडिंग फादर्स में, डॉक्टर मुबश्शिर हसन भी थे, मिराज मोहम्मद खान भी थे, सैयद हसन भी थे। आपके पास आज भी आप देखिए, आज भी आपके पास सेनेट की मैं बात करूं तो 50% ऑफ द सेनेट मेंबरशिप फ्रॉम कराची इज उर्दू स्पीकिंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी। लेकिन हम सब जब अपनी ऐनक पहनते हैं तो हम एंटी सिंधी ऐनक पहनते हैं। हम बायस से निकल ही नहीं सकते बात। हम हुकूमत से जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी कर ले, हम उस बायस से बाहर ही नहीं निकलेंगे। हमारे पेट के अंदर एक बैठा हुआ है बंदा जिसने क्रिटिसाइज करना है। नहीं, एक सवाल है ना कि हमने फेडरल गवर्नमेंट देखे ना,
कोलिशन है नून लीग के साथ। कोलिशन नहीं है, नहीं, कोलिशन से मुराद ये कि हुकूमत में तो कोलिशन ना, उनके पास वजारतें नहीं है। समझ पाकिस्तान में मतलब इस वक्त कराची में 3360 अरब रुपए सिंध हुकूमत फेडरल हुकूमत से नहीं ले सकी। ये तो हम बार बार कहते हैं कि फेडरल हुकूमत जाहिर सी बात है कि कराची के साथ ज्यादती कर रही है, जो उसका हक है कराची का उसको नहीं मिल रहा। देखिए लेकिन पीपल्स पार्टी सूबे में इक्तदार में है, प्रेसिडेंसी के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए हैं, तो वो क्यों इस हक को, फंड्स कराची को क्यों नहीं मिलते कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूरत है। अभी मुर्तजा वहाब साहब ने कहा कि जी आप बराह रास्त काम ना करें। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, K4 प्रोजेक्ट 40 अरब रुपए की जरूरत है K4 प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए। 20 साल हो गए K4 कंप्लीट नहीं हो रहा पानी का। और आपको पता है 4 अरब रुपए रखे, और आपको पता है कितने पैसे रखे? 4 अरब। ठीक है, तो अब आप उसके अंदर अब देखिए मसला क्या है। मसला ये पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी क्या करिए, हम लड़ते हैं बैठ के जाके वहां। आप अगर देखें हमारे जो लीडरशिप है वो लड़ रही है इस बात के, भाई आपने कमिटमेंट किया कि K4 को आपने दिसंबर तक कंप्लीट करना है। कहां से कंप्लीट करेंगे 4 अरब रुपए से? और 40 अरब ठीक की है। जरूरत अच्छा, है। और दूसरी चीज अपनी मतलब दुनिया का वाहिद शहर पोर्ट सिटी, दुनिया का कोई पोर्ट सिटी ऐसा नहीं होगा जहां पे आप मोटरवे के साथ कनेक्टेड ना हो बाकी मुल्क के साथ। आप मुझे कराची टू हैदराबाद भी जो है वो तो सुपर हाईवे थी ना जो 67-68 में बनी थी, उसको आपने बस लिपस्टिक लगा के और कुछ वो करके थोड़ा सा बेहतर कर दिया, सुर्खी वुर्खी लगा के बेहतर, सुर्खी पाउडर लगा के बेहतर कर दिया। वो है तो सुपर हाईवे। हैदराबाद से सक्कर तो आप डेवलप ही नहीं कर पा रहे। आप मुझे बताएं क्यों नहीं कर पा रहे भाई? आप लाहौर टू सियालकोट तो आपने बना लिया मोटरवे, बहुत जबरदस्त चीज है भाई, कोई एतराज नहीं है बनाने आप। लेकिन ये भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कराची को कनेक्टिविटी दें। आप पूरे मुल्क के साथ क्यों नहीं देते? पोर्ट सिटी है ना, आपको देनी चाहिए। आपकी रोज आप सेंट्रल बुलेवार्ड पे देखें रात मोटरवे भी नहीं बन पा रहा सक्खर से कराची। कि आपने लाहौर टू सियालकोट तो बना दी, फैसलाबाद टू नरोवाल आप बना देते हैं मोटरवे जो भी। भाई वाई नॉट हैदराबाद टू सक्खर, वाई नॉट? मेरे बहुत सारे अजीज जो हैं वो बाई रोड ट्रैवल करते हैं, तो वो अपना आके गालियां दे रहे होते हैं सिंध हुकूमत को कि ये देखो ना यार सड़क नहीं तुम्हारी हुकूमत ने बनाई, किस किस्म की हुकूमत तुम्हारी है। भाई अगर मैं समझाता हूँ कि इनका काम नहीं है, NHA का काम है, हुकूमत पाकिस्तान का, उनको समझ नहीं आती। लेकिन समझ साहब, पीपल्स पार्टी पर सिंध के अंदर खासतौर पर हम बात करें, जैसे पता 18 साल से एक हुकूमत है, पीपल्स पार्टी पर बैड गवर्नेंस का इल्जाम लगता है, करप्शन का इल्जाम लगता है। ये आपके प्रोजेक्ट हैं। मैं आपको दो बातें कहूंगा। शारा भुट्टो थी हमारे, आप देखें ना कि चले वो फंक्शन ली थी जहां से वो बह गई। फिर आपका हब कैनाल, फिर आपके कराची के जो दीगर मंसूबे हैं, करप्शन की बात होती है, बार बार ये होती है कि एक परसेंटेज सर्टन है सरकारी कामों के अंदर। मतलब पीपल्स पार्टी के अपने मतलब सर्कल के अंदर, ना अंदर की बात कर रहा हूं, कि जो मुस्तकिल बात होती है बैड गवर्नेंस की बात होती है, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के अपने दायरे में, जैसी बात है क्यादत है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक चने यंग पीपल्स पार्टी को एक चेयरमैन बने हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद, और वो उन्होंने एज अ वजीर खारजा तो बहुत अच्छा किरदार अदा किया है पिछले दौर में। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो एज अ पार्टी चेयरमैन कराची को जिस तरह से डिलीवर करना चाहिए, तो पार्टी में इस पर कोई बात होती है? मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी में के अंदर कराची के हवाले से बहुत बात होती है, और ये समझते हैं कि कराची की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी वो समझते हैं कि कराची जो है वो एक स्टेक होल्डर नहीं है। कराची में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। जब तक वो स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं आएंगे, कराची में मसाइल रहेंगे। सब स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे आना पड़ेगा, और वो पेज है कराची की डेवलपमेंट। आप भूल जाएं कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका तुम्हारा है, इसको भूल जाएं। जो पॉलिटिकल भी फोर्सेस हैं, खाली पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, जमात इस्लामी की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी पीपल्स पार्टी की है, MKM की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी पीपल्स पार्टी की है। हम सब स्टेक होल्डर हैं ना कराची के। उसके अलावा जितनी आपकी कंट्रोलमेंट बोर्ड्स हैं, KPT है, सिविल एविएशन है, पोर्ट कासिम है, जितने भी इदारे हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। इन सबको बैठना होगा एक जगह पे और एक पेज पे आना होगा, और वो पेज है कराची की डेवलपमेंट। सबको फैसला करना होगा कि हमें सब ने जो कुछ भी डालना है वो कराची की तरक्की में डालना है, और फिर कराची तरक्की कर सकता है। बैड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस तो उस वक्त आती है जब किसी को आप गवर्न करने देते हैं। जब आप किसी को गवर्न करने ही नहीं देते, उसकी गवर्नेंस में रोड़े अटकाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो गवर्न ना करे और उसके ऊपर बैड गवर्नेंस का इल्ज़ाम लगता रहे, तो वो क्या करेगा? रात को एक जगह से KMC के लोग सफाई करके जाते हैं, सुबह आते हैं, जितना कचरा साफ करके गए होते हैं उसे 3 गुना ज़्यादा वहाँ फेंक दिया जाता है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जो हमारे
مختلف دوست ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نظر آئے کہ KMC کام کر رہی ہے یا سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے یا جماعت کے ٹاؤنز کام کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ٹاؤنز کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں چاہتے کہ یہ نظر آئے. تو اس لیے وہ آپ نے کچرا صاف کیا, میں نے کچرا صاف کیا, وہاں پہ صبح آپ آئیں گے وہاں کچرا گرا ہوگا. کیوں؟ ٹھیک ہے بھائی, ہم سب اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ ہمارا شہر ہے. بالکل, اس شہر نے ہمیں ہماری شناخت کی ہے. ہم کر کیا رہے ہیں اس شہر کا؟ ہم سب مل کے تباہ کر رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی میں اس کا شیئر ہے, میجر شیئر ہے. ہم سب مل کے اپنے شہر کو تباہ کر رہے ہیں. ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہے, کراچی کے لیے ایک پیج پہ آنا ہے. خدا نہ بھول جائے اپنے سیاسی اختلافات اور اپنے ایتھنک اختلافات اور اپنے مذہبی اختلافات اور اپنے ایڈمنسٹریٹو اختلافات. ہمیں ایک پیج پہ آنا ہے. اور یہ فیصلہ اگر آج ہم کر لیں نا سب مل کے کہ جی صرف ایک کام ہے, دیٹ از دی ڈیولپمنٹ آف کراچی. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی گورنر صاحب آ جائیں آپ کراچی کی حکومت سنبھال لیں, یا وزیر اعلیٰ صاحب آپ آ جائیں حکومت سنبھال لیں. میئر از دی سٹی فادر. میئر کے اندر آپ سارے اختیارات دے دیں اور سب کہیں کہ جی ہم آپ کو آپ کا 1.5 سال لے دیں نا, اگلا بولے جی یہ اگلے 1.5 سال کے لیے ہم آپ کو آپ نہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت کراچی کے, آپ کو بھی پتا ہے کون کون اسٹیک ہولڈر ہے. نہیں, میں آپ کو آپ بھی اس میں ایک اسٹیک ہولڈر ہیں. جی, میں آپ کو ایک جنرل بات بتاتا ہوں. ہم سب اسٹیک ہولڈرز کو, میئر پیپلز پارٹی کے ہیں, اسپیشلی جو ہم سے زیادہ اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. اب دیکھیں کراچی میں آپ نے کچرے کی بات کی, ظاہر سی بات ہے کہ شہر کا جو فیس ہے اگر اس میں کچرا ہو, کچرا نہ اٹھے, مطلب کراچی جائے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سندھ گورنمنٹ, یہ تو آپ انٹرنل بات کرتے ہیں, سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی مراد علی شاہ صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں, بلاول صاحب خود مانیٹر کرتے ہیں, خود اجلاسوں کو چیئر کرتے ہیں, باقاعدہ انسٹرکشن دیتے ہیں. مرزا وہاب صاحب خود جو ہے بلاول صاحب کے ترجمان بھی رہے ہیں. لیکن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سندھ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے کہ جس نے چائنیز کمپنی کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کر کے کچرا اٹھانے کا کراچی کا پورا انتظام دیا ہوا ہے. وائے کہ سندھ گورنمنٹ مراد علی شاہ صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب میئر کے انڈر میں یہ محکمہ دے دیں, یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں دیکھیں فرق کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو نا تو پھر تو آپ کراچی کو دے سکتے ہیں. اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو تو یہ خالی کراچی نہیں ہے, یہ باقی شہر بھی ہیں. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو آپ حکومت سندھ سے نکال کے کراچی کے انڈر کر دیں, کیونکہ کراچی کا میئر کی ذمہ داری حیدرآباد کی سالڈ ویسٹ اٹھانا نہیں ہے, اس کی کراچی ہے. تو یا تو آپ کہیں کہ جی اس کو آپ نہیں تو کوئی میکینزم بنے, اس کو آپ ہر شہر میں ہر شہر کو مختلف کریں. آپ کے ایگزامپل اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں تو پنجاب میں بھی سالڈ ویسٹ کا ایک ہی ادارہ ہے کہ پورے صوبے میں سالڈ ویسٹ کو مینیج کرتے ہیں, شہروں میں نہیں ہے. نہیں, کراچی کی حد تک تو مرزا وہاب صاحب ذمہ دار ہوں, نیچے ٹاؤن چیئرمین ذمہ دار ہوں. ہم بات کریں اگر دیکھیں پنجاب میں بھی صوبے کی حد تک ادارہ ہے, وہی پورے صوبے کے شہروں کو دیکھتا ہے. اسی طریقے سے میرے خیال میں اگر ہم یہ صوبے کا کہتا ہے تو صوبے کو, پورے صوبے کو دیکھتا ہے. اگر آپ کراچی کا علیحدہ ادارہ بنا چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے تھے جی کراچی کی ذمہ داری. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے سالڈ ویسٹ اٹھانی ہے, کراچی سے جو کچرا اٹھانا ہے اور ہم نے چائنیز کمپنی کو انوالو کیا ہے, تو اس کے اندر مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ بھائی پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ آبادی کتنی ہے شہر کی. جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے ہیں وہ بھی 2 کروڑ 10 لاکھ کے حساب سے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی 2 کروڑ 10 لاکھ میں اتنا کچرا آئے گا. آپ کچرا دیکھیں نا کتنا آتا ہے, دلی کا کچرا کتنا آتا ہے, وہ نہیں ہے 2 کروڑ 10 لاکھوں ٹن کچرا ہے اور کراچی کا فیس خراب ہے. وہ نہیں ہے وہ کچرا, کیونکہ آپ کی پلاننگ 2 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی کے حساب سے آپ سرکاری جگہ کے حساب سے پلاننگ کرتے ہیں نا. جی ہاں, اس پہ پلاننگ ہے. جو چینی آئے ہیں انہوں نے بھی اسی کی بیس پہ پلاننگ کی ہے. بھائی آپ تو 2 کروڑ 10 لاکھ نہیں ہے نا, آپ پلاننگ اس کے حساب سے کریں. وہ فیکٹرز ہیں میرے خیال میں, اس کو ایک ریویو کی ضرورت ہے کہ پاپولیشن کس طریقے سے. کراچی شہر میں اس وقت بڑا زبردست جھگڑا ہے ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی اور مرزا وہاب. ایک بہت ہی مہاجرائی آپ کو میڈیا پر نظر آتی ہے. مہاجرائی نہیں ہے, ایک ڈیموکریٹک, چلیں ڈیموکریٹک ہے, لیکن اب شہر تو لیکن بدترین حال میں ہے نا. لوگ شہری ہم بات کرتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کیسے حل نکلے گا, کیا اس کا حل ہے؟ دیکھیں سیدھا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں. کراچی کی تو مینجمنٹ دونوں نہیں کرنی نا, جماعت نے اور پیپلز پارٹی نے کرنی. ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا ہے اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یار یہ ہمارا میئر ہے
اس کو میئر مان لیں تو آپ کے بھی مسئلے حل، میرے بھی مسئلے حل. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کہتے ہیں کہ حافظ صاحب میئر ہے، مطلب آپ میئر نہیں ہے، آپ اس سے باہر نکل جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے. لیکن ڈیموکریسی میں یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا نا کہ 193 ورسز 173. اب وہ آ گئے نا، وہ لوگوں نے دے دیا ووٹ تو بن گئے، بنے تو ووٹوں سے نا، ختم ہو گئی بات. اچھا سمجھ صاحب، آپ چونکہ پیپلز پارٹی کراچی میں رہتے ہیں، ایک بڑا مسئلہ کراچی کا BRT ریڈ لائن جو ملیر کینٹ سے شروع ہو کر مزار قائد تک، اس کو کنیکٹ ہونا ہے گرین لائن کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے منصوبے کے ساتھ. اچھا 2022 آپ شہر میں رہتے ہیں، یونیورسٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں، APNS کا دفتر بھی ظاہر سی بات ہے کہ بالکل اس کے کونے پر ہے. اس وقت جو بدترین یونیورسٹی روڈ بھی یہ ہم نہیں، یونیورسٹی روڈ جو بنایا وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنایا اور بہت اچھا بنایا. یعنی ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت اچھا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق یہ روڈ بنا، اور پتہ نہیں راتوں رات خواب آیا کہ جناب اس کو پورا تباہ و برباد کر کے ریڈ لائن بنا دیں. اور وہ دیکھیں نا، اس میں ایک جھگڑا ہے، وزیر ٹرانسپورٹ اور مرزا وہاب بھی آمنے سامنے رہے کسی وقت میں، اس پہ بھی لفظی جنگ چلتی رہی. اب مرزا وہاب صاحب نے کہا کہ 2035 تک، مطلب مسئلہ کیا ہے؟ مطلب کراچی میں نہیں رول رہے ہیں. نہیں میں بتاؤں، یہ ایک بہت ہی سیریس، آپ نے بہت جو بات کی نا، بالکل اصل جو مسئلہ ہے کراچی کے شہریوں کے لیے مسئلہ بن رہا. وہاں پہ مسئلہ جو ہے بیسکلی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اسٹے بھی دیا ہوا ہے وہاں پہ، لیکن وہ تو بہت چھوٹا سا ایریا ہے، وہ تو وکیٹ ہو گیا. وہ بھی اسی وجہ سے اگر وہ ذرا بھی چیز پہ اسٹے نہ ملنا شروع ہو جائے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر آپ کو پتہ ہے گیس کے سوئی گیس کے ایشوز ہیں، باقی لائنس کے ایشوز ہیں، وہ ایک بار اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریزالو کر دیں اور اس کو ختم کر لیں. کوشش ہے کہ اس کو جتنی جلدی ختم، مطلب آپ چونکہ اجلاسوں میں جاتے ہیں، میں اجلاس میں شریک نہیں ہوا، لیکن جو میئر نے باتیں کی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ میکسیمم اگلے 7-8 مہینے میں یہ مسئلے ختم ہو جانے چاہیے. ریڈ لائن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نیچے سے پانی کی 84 انچ کی لائن جو ہے وہ گزر رہی ہے، جو اپنی مدت پوری کر چکی ہے. کنسلٹنٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر اس موقع پر ان کو ریپلیس نہیں کیا گیا تو کل BRT اگر بن جائے گی 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، تو پھر دوبارہ سے یونیورسٹی روڈ کو پورا کھود دیا جائے گا. تو یہ آپ کو یہ مدعا مطلب جو ماہرین کی رائے کی روشنی میں اٹھانا چاہیے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے. نہیں، یہ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے یہ بالکل اٹھانا چاہیے، اور آئی تھنک حکومت سندھ کو اور میئر اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں وہ یقیناً اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے، کیونکہ یہ بہت سیریس ایشو ہے کہ ایک بار لائن BRT بن گئی تو پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ کھودیں گے؟ نہیں ہو سکے گا. تو پہلے تو اس کو ریپلیس کریں، پھر BRT کی بات کریں. صاحب آخری آپ سے بات کرتے ہیں کہ ایز اے سینٹ کے ممبر آپ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر جب سینٹ میں گئے ہیں، تو آپ نے سینٹ میں آپ اپنی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنی کال اٹینشنز ہیں؟ کتنی آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں، میں اگر اپنی بات تو بعد میں کرتا ہوں، لیکن میں یہ دیکھیں ہمارا جو ایک پرسیپشن ہے نا کہ سیاستدان یا جو دونوں ایوان ہیں ہمارے وہاں کچھ نہیں ہوتا. اگر میں نے پچھلے 1.5 سال میں جو سینٹ کے اندر دیکھا ہے، ایکٹیولی کام ہوتا ہے اور بہت سیریسلی کام ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں جو تصور ہے، لوگوں کا پرسیپشن ہے سیاستدانوں کے حوالے سے، جب آپ ایک بار داخل ہو جائیں تو وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں جن پر میں نے بات کی ہے. میڈیا کے حوالے سے بات کی تو میڈیا پہ اخبارات کے اوپر، نیوز پرنٹ کے اوپر ٹیکس لگ گیا، 10% GST لگا دی گئی تھی پچھلے سال. تو اس کو ریموو کرانے کے اندر وہ میں نے ریز کیا ایشو. اور پھر مختلف کمیٹیز میں جو ہماری فائنانس کمیٹی ہے اس کے اندر، جس کو سلیم مانویل صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اس کے اندر بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا، پوائنٹ آف ویو کراس کیا اور اس کو ختم کروایا. ادروائز 10% وہ لگ جاتا تو اخباری صنعت کا اور برا حال ہو جاتا. ایڈورٹائزنگ کے اوپر ٹیکسز کچھ لگ گئے تھے، اس کے حوالے سے بھی آئی پلیڈ اے اسمال رول ان گیٹنگ دوز ریمووڈ. پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور اس کو کروایا تھا. باقی میں جو کوششیں ہیں اس کے اندر، مثال کے طور پہ ابھی میں نے چند ایک بلز جو انٹروڈیوس کیے ہیں، اس کے اندر ایک بل جو ہے وہ الیکٹرانکلی ڈیلیورڈ جو نکوٹین ڈیوائسز ہیں اس کے حوالے سے ہے. ویپ ہے یا جو اینڈس جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر شیشہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. ٹوبیکو اسموکنگ سگریٹ کے اوپر ہے. سگریٹ آپ 18 سال سے کم عمر کے اسکول کالجز کے پاس دکانوں میں بھی نہیں بیچ سکتے، پابندی ہے. لیکن اس کے اوپر نہیں ہے. آپ دیکھیں ہماری فیملیز میں کتنا فیشنیبل ہو گیا ہے کہ 12 سال 13 سال کے بچے بھی پیرنٹس کے سامنے بیٹھ کے ویپ پی رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کوئی کول چیز ہے یہ کرنا.
جبکہ وہ بھی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا اسموکنگ ہے. تو اس کے حوالے سے اس کو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو نکوٹین پیچز ہیں اور جو نکوٹین چوئنگمز ہیں ان میں جو نکوٹین کی مقدار ہے اس کے اوپر بھی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. اس کو ہم لے کے آئیں ود ان جو منسٹری آف ہیلتھ کے ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق لے کے آئیں کہ کتنی الاؤڈ ہے اس کے حساب سے کریں. اسی طریقے سے ایک اور میں لے کے آیا ہوں جو ریگولیشن جو کیب ہیلنگ سروسز ہیں، کریم ہو گئی یا ان ڈرائیو ہو گئی وغیرہ، جنگو ہو گئی، اس کے حوالے سے یہ ریگولیٹڈ نہیں ہے. اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے بل لے کے آیا ہوں. میٹرو بس سروس اسلام آباد میں جو ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے فیئر کیا ہونا چاہیے یا 12 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کیا یا سینئر سٹیزنس کے لیے کیا، اس کے حوالے سے لے کے آ رہا ہوں جو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. کیونکہ اس وقت تو ایک ٹکٹ ہے جو سب کے اوپر لاگو ہے، لیکن ہمیں بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کو کرنا ہے. کچھ میچورٹی اور ایج کی ڈیفینیشنز وغیرہ ہیں، اس کے حوالے سے میں لے کے آ رہا ہوں. وہ موبائل فونز کے حوالے سے اسکولس میں سوال جو ہے موبائل فونز کا وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، وہ کس حد تک صحیح ہے غلط ہے، کنٹرول ہو سکتا ہے. وہ ہے اسلام آباد کی حد تک بچوں میں فری ملک اسکولس، جو اسکول میں بچے جاتے ہیں ان کو 6ٹھی جماعت سے جو نیچے کے بچے ہیں ان کو فری ملک پرووائڈ کرنے کا، وہ جو چھوٹا پیک آتا ہے وہ پرووائڈ کرنے کا. اس قسم کے انیشیٹوز ہیں جن کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تھرو ہو جائیں. چند ایک اور چیزیں ہیں جو ابھی میں کچھ تھوڑی سی پائپ لائن میں تھوڑی سی سینسٹیو چیزیں ابھی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، تو وہ بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو بتاؤں گا کہ وہ اس وقت تک انشاءاللہ وہ ہو چکی ہوں گی. سلمان صاحب، ریڈنگ ہیبٹس، آخری سوال کرتے ہیں کہ آج کی جین زی کو، مطلب جو نوجوان نسل ہے، اور کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو کتاب ہے اس کا نعم البدل تو کوئی کتاب جو ہے نا وہ آپ کو ایک بہترین انسان بنا دیتی ہے. اور دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو کنڈل آیا تھا اور پھر ایپل بکس آئی اور پھر اس کے اوپر بھی سیمسنگ کا بھی جو وہ ہے. لیکن دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کنڈل کی سیلز کم ہو گئی اور فزیکل بکس کی سیلز بڑھنا شروع ہو گئی. آج بھی پاکستان میں بھی آپ دکانوں پر جائیں تو بچے آج کل جا کے کامک اٹھا لیتے ہیں، کتابیں اٹھا لیتے ہیں، وہ لبرٹی یا اس قسم کی شاپس پہ جا رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو سوچنے سمجھنے کی پڑھنے کی صلاحیت تھی نا اس کو ہم نے محدود کر دیا. دنیا بھر میں محدود ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اب ہم کتاب پڑھنے کے بجائے ہم جب پڑھتے تھے اپنے اسکول میں یا کالجز میں تو ہم جب کوئی پیپر لکھ رہے ہوتے تھے یا کوئی ریسرچ کرنی ہوتی کتاب پڑھتے تھے. اب ہم پہلے گوگل دیکھتے تھے، اب ہم چیٹ جی پی ٹی سے سوال کرتے ہیں اور وہ پورا کر دیتے ہیں. تو ہم نے اپنا پیپر بھی چیٹ جی پی ٹی سے لکھوانا ہے آئندہ تو ہم کریں گے کیا؟ تو ہمارے اندر تھیسس لکھ رہے ہیں، اس میں تو ہماری پڑھنے لکھنے کی جو صلاحیت ہے نا، تخلیقی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. اب ہم بالکل روبوٹس ہو جائیں گے اور وہ ویجیٹیبلس بن جائیں گے. ہمارا دماغ جو ہے وہ بالکل سن اور ماؤف ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ آج بھی ہم سے بہتر سوچتی ہے تو کل وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہیں ہم پہ حاوی نہ ہو جائے. اس کو ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، کس طریقے سے کریں گے. اور کتاب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایک ویل راؤنڈیڈ انسان بنا دیتی ہے. آپ کتاب جب تک نہیں پڑھتے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جب ہم بچے تھے تو ہم نے کتابیں پڑھنی شروع کی تھیں. بچوں کی دنیا آتا تھا، ایک نونہال، ہمدرد نونہال آتا تھا، کامک بکس آتی تھیں وہ ہم لیتے تھے. پھر مجھے یاد ہے وہ فیروز سنز کی بچوں کے ناولز کی سیریز ہوا کرتی تھی جو فیروز سنز چھاپتا تھا. پہلا جو میں نے ناول پڑھا تھا ہمیں دوسری جماعت میں پڑھا تھا، اس کا نام تھا خونی جزیرہ، اور وہ ٹریجر آئلینڈ کی اردو تھی. ہم اردو پڑھ سکتے تھے دوسری جماعت تیسری جماعت میں بھی. اب ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نسل جو ہے بچے اردو نہیں پڑھ سکتے. نہیں، ہماری نسل جو ہے وہ اس میں بھی میں لہٰذا آتا ہوں. ہماری نسل جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم وی ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو اردو نہیں پڑھنی آتی. مطلب یار شرم کا مقام ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو شرم آیا اور شرم میں ڈوب پڑے آپ فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اردو نہیں آتی. ٹھیک ہے، بدقسمتی ہماری، بچے اردو نہیں پڑھ سکتے، انگریزی پڑھ لیتے ہیں. میں اور آپ میٹرک کے پیداوار ہیں. ٹھیک ہے، آج کل جو ایسپریشنل ہو گیا ہے
کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بچے کو او لیول میں ڈالیں گے, میٹرک میں ڈالیں گے. میٹرک ہم سمجھتے ہیں گالی بن گیا ہے. یار میں تو میٹرک کی پیداوار ہوں, میں تو گالی نہیں بنا, میں تو میٹرک سے پڑھ کے آگے آیا, ہر جگہ گیا اور آج اس مقام پر ہیں. آج اس مقام پہ تو ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کر دیا. ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی دیکھنا ہے کہ میٹرک اسی طریقے سے دوبارہ اس کی عزت ہو جائے یا مقام آ جائے کہ بچے ہمارے میٹرک کی طرف بھی جائیں. ہم کتنے اربوں روپیہ جو ہے نا, کھربوں روپیہ ہمارا جو ہے نا فیسوں میں چلا جاتا ہے برٹش یونیورسٹیز کو, برٹش کاؤنسل کے تھرو یا دوسری اداروں کے تھرو جو ہم اے لیول اور او لیول کر رہے ہوتے ہیں. وہی پیسہ آپ یہاں لگا دیں نا, اپنے بورڈز کو دے دیں, تو آپ کے بورڈز کا پتہ نہیں اسٹینڈرڈ کہاں سے کہاں چلا جائے, وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہے. باہر آپ لندن یونیورسٹی کو اور کیمبرج یونیورسٹی کو آپ دیے جا رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی میں نے او لیول اے لیول کر لیا. بھائی میٹرک کرو, انٹر کرو. ایک آخری سوال آپ سے, ڈسکشن لوگ کرتے ہیں, کنٹروورشل قسم کا سوال ہے. جنگ نے اداریہ اپنا ختم کر دیا, تو یہ ایک بڑی میڈیا انڈسٹری میں, اخبارات میں بڑی عجیب سی بات لوگ فیل کر رہے ہیں کہ اداریہ تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو پالیسی ہوتی ہے ادارے کی. 2 رائے تھی ادارے کے اندر. ایک رائے تھی کہ جی اداریہ ہونا چاہیے, اور ایک رائے تھی بہت سٹرونگ جو ہمارے ایڈیٹوریل کی طرف سے آئی تھی. ان کا خیال تھا کہ جی اب اداریہ کوئی نہیں پڑھتا. ایک ریسرچ ہوئی تھی, اس کے تحت آیا کہ جی جو اداریہ 6% جو قاری ہیں نا اردو اخبار, انگریزی اخبار کا اداریہ پڑھتے ہیں, تو 70% پلس جو ریڈر ہے وہ پڑھتا ہے انگریزی اخبار کا اداریہ. اردو اخبار کا جو اداریہ ہے وہ 6 سے 7% لوگ پڑھتے ہیں. تو وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے دنیا کے اخبارات میں اداریہ نہیں ہوتا. نیو یارک ٹائمز میں اداریہ نہیں ہوتا, اس سے تو بڑا دنیا میں کوئی اخبار نہیں ہے, ان کا کوئی اداریہ نہیں ہوتا. وہ اوپینین پیج ہے جس کے اندر وہ رائٹرز کا اوپینین چھاپتے ہیں. دنیا میں اس وقت ایک قسم کا چینجنگ ٹرینڈ ہے, اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. یہ ٹرینڈنگ ٹرینڈ اس لیے بہت خطرناک ہے کہ لوگ جنگ کو فالو کرتے ہیں, ٹرینڈنگ اخبار ہے. میں تو کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, باقی اخبارات بھی اردو اخبارات بھی اس طرف آ جائیں, اچھی بات ہوگی. جسارت میں بڑا ریزسٹنس ہے اس پر. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ ایک ریسرچ کریں اور معلوم کریں کہ کتنے فیصد آپ کے جو قاری ہیں وہ اداریہ پڑھتے ہیں اور کتنے فیصد کالم پڑھتے ہیں یا آرٹیکلس پڑھتے ہیں. میں اپنی بات کروں, میں ہر روز اخبار پڑھتا ہوں. میرا تو ایک قسم کا جاب ہیبٹ ہے اور جاب کا تقاضا بھی ہے. تو وہ اپنا میں ایڈیٹوریل بہت کم پڑھتا. میں نے آج تک بہت ہی کچھ ضروری ایڈیٹوریل ہوگا نا وہ کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا, ورنہ میں پڑھتا ہی نہیں تھا ایڈیٹوریل. ہاں کالمز بھی پڑھیں, آرٹیکلز بھی پڑھتا ہوں, ڈیلی پڑھتا ہوں, لیکن ایڈیٹوریل سال میں ایک پڑھ لیا میں نے. اگر تو وہ اسپیس جو ہے اس اسپیس کو میں کالمز کے لیے اور آرٹیکلز کے لیے کیوں نہ استعمال کروں. بہت شکریہ سرمد صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے یاد کیا. اور پتہ نہیں میں نے آپ کے سوالات کا صحیح جواب دے پایا یا نہیں دے پایا, لیکن لیٹس ہوپ کہ آپ دوبارہ بھی بلائیں گے. انشاءاللہ آپ نے بڑے تحمل سے جواب دیا. تو بہت شکریہ ناظرین. آج ہمارے مہمان تھے جناب سید سرمد علی صاحب, جنہوں نے بہت ہی مشکل اور بہت ہی سیاسی سوالوں کے جواب بھی بہت اچھے انداز میں دیے. اور مجھے امید ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کو اتفاق ہوگا, ہو سکتا ہے کسی بات سے اتفاق نہ ہو, تو آپ کمنٹس دے سکتے ہیں, چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں. انشاءاللہ سرمد صاحب کی زندگی پر بھی انشاءاللہ جو ان کی پروفیشنل لائف ہے, جو ان کی ذاتی زندگی بڑی دلچسپ ہے, تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم سرمد صاحب کو پھر مہمان انشاءاللہ بنائیں گے. وہاں تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.